Assalamu alaikum, dear students. My name is Khurramdad and this is last lecture of English 3 اور conclude ہم نے کیا تھا. ٹھیک ہے, پریزنٹیشن کے حوالے سے جو ڈفرینٹ چیزیں تھیں اس کی ٹائپس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر میں. اب آگے جو ہے وہ پریزنٹیشن کے ڈیزائنز وغیرہ کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کریں گے. ٹھیک ہے, لائن لینتھ ان ویژولز, کہ وہ چیزیں, وہ امیجز یا وہ سلائیڈز جو کہ نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے, ان میں لائن کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے. تو اس پہ لائن لینتھ پہ آلریڈی ہماری جو ایم ایس ورڈ اور ڈاکومنٹ ڈیزائننگ کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تھی, ٹھیک ہے, تو بات کافی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, لائن لینتھ پہ تو ویژولز کے اندر جو ہے وہ نہ تو ٹو اسمال اور نہ neither too long جو ہے کہ نہ تو زیادہ لمبی لینتھ ہو لائنز کی اور نہ ہی زیادہ چھوٹی لینتھ ہو. ٹھیک ہے, شارٹر ٹیکسٹ لائنز کیپ the words in the background as you speak focusing attention on you. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ سلائڈز کے اوپر جو آپ نے پوائنٹس لکھے ہیں وہ ریلیٹیولی شارٹر ہو نا لائن لینتھ. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے زیادہ ٹیکسٹ لکھا ہے نا, بہت زیادہ ٹیکسٹ ایک ہی سلائڈ پہ آپ نے لکھ دیا ہے, تو لوگوں کی اٹینشن آپ کے چہرے سے ہٹ کے سلائڈ پہ چلی جاتی ہے نا, کہ وہ دیکھتے ہیں اچھا لکھا کیا ہے, تو وہ لکھے ہوئے کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ لکھے ہوئے کو پڑھنا شروع کریں گے تو آبویسلی ان کی اٹینشن جو آپ کے اسپوکن ورڈز ہیں ان سے ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے, تو جو بھی پریزنٹیشن ہوتی ہے آبویسلی اس کا مقصد اپنی بات جو ہے وہ لوگوں کو سنوانا ہوتا ہے, نہ کہ یہ کہ وہ جو لکھا ہوا ہے پڑھ لیں. اگر انہوں نے لکھا ہوا ہی پڑھنا ہے تو پھر تو پریزنٹیشن کا فائدہ کوئی نہیں نا, پھر تو ہم سیدھا ڈاکومنٹ جو ہے وہ لوگوں کو میل کر دیں ان کے گھروں پہ اور وہ خود ہی پڑھ لیں اس کو بیٹھ کے. ٹھیک ہے, تو پھر پریزنٹیشن جو ہے وہ میننگ لیس ہو جاتی ہے, فیوٹائل ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائنس ہیں کہ یوز پکچرز ٹو السٹریٹ این آبجیکٹ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈسکس, کہ نمبر 1 پہ پکچرز کا استعمال کریں اگر آپ کسی آبجیکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. یوز انیشیل کیپیٹلز فالوڈ بائی لوور کیس لیٹرز, کہ سارے لیٹر جو ہیں وہ کیپیٹل نہ ہوں. اگر سارے لیٹر کیپیٹل ہوں گے تو وہ پھر لوگوں کی اٹینشن جو ہے اس کو اٹریکٹ کریں گے اپنی جانب. یوز 18 پوائنٹ ٹائپ فار دا باڈی اینڈ 24 پوائنٹ ٹائپ فار دا ٹائٹلز. ٹھیک ہے, کہ 18 پوائنٹ میں آپ کا سلائڈ کی باڈی ہونی چاہیے, 24 پوائنٹ میں اس کی ہیڈنگ ہونی چاہیے. Use one font, preferably sans serif fonts like Helvetica اور Arial. ٹھیک ہے, یہ 2-3 فونٹس ہیں اس کے ایکسل کے نا. ٹھیک ہے, تو ان میں سے کسی ایک فونٹ کو جو ہے وہ آپ یوز کریں. For impact make sparing use of different sizes, bold facing اور italics. کہ اگر آپ امپیکٹ چاہتے ہیں تو اس میں پھر چونکہ سلائڈز ہیں آلریڈی ہی پوائنٹس ہیں نا, تو آلریڈی جو وہ مطلب کہ آپ کے پوائنٹس ہیں ان میں سے پھر مزید چیزوں کو ہائی لائٹرز یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ آلریڈی جو چیزیں ہیں وہ آلریڈی ہی ہائی لائٹڈ ہے نا. تو اگر آپ اس میں سے مزید چیزیں ہائی لائٹ کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یار اس بندے کو پریزنٹیشن بنانی نہیں آتی. یوز لارج فونٹ سائز اینڈ ڈفرینٹ کلرز فار یور ٹائٹلز, کہ ٹائٹل جو ہوتا ہے مطلب کہ جو اوپر اس کی ہیڈنگ لکھی ہے اس کو اس کا کلر بھی ڈفرینٹ رکھیں اور اس میں لارج فونٹ سائز. ٹھیک ہے, کہ جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ 18 میں آپ نے باڈی رکھنی ہے اور ٹائٹل جو ہے وہ 24 میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کلرز کے بارے میں بات آتی ہے. یوز کلرز ٹو انہینس یور پریزنٹیشن. Color combinations should help viewers focus on key points, not on combination itself. انٹیلیجنٹلی کلرز کا استعمال کریں, ایسا نہ ہو کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ فینٹ ہو جائیں اور آپ کو جو ہے وہ ریڈر جو ہے اس کو پڑھنے میں ہی ڈیفیکلٹی ہو. یوز اے بیک گراؤنڈ کلر بلو از کامنلی یوزڈ. یوز کنٹراسٹنگ کلرز. کنٹراسٹنگ کلرز کا استعمال کرنا کیا ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے, یوز گرین اینڈ ریڈ اسپیرنگلی. گرین اور ریڈ کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے آڈینس میں کلر بلائنڈ لوگ بھی ہو سکتے ہیں, ان کے لیے پھر ڈسٹنگوش کرنا ان کلرز میں مشکل ہوتا ہے. اوائڈ ہارڈ ٹو ریڈ کلر کمبینیشنز سچ ایز یلو آن وائٹ اینڈ بلیک آن بلو. ٹھیک ہے, تو ایسا کمبینیشن کہ جو کہ پڑھنا مشکل ہو اس کو اوائڈ کریں. 2 کی انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ وائٹ کے اوپر یلو لکھیں گے تو وہ پڑھنا مشکل ہوگا, بلو کے اوپر بلیک میں اگر لکھیں گے تو وہ بھی پھر مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سلیکٹ combinations with awareness of technology. Colors that look well together in a sign or in print or in magazine or newspaper will probably not work the same way projected on a screen. ٹھیک ہے, کہ پروجیکٹر جو ہے وہ ڈفرینٹ انداز میں کام کرتا ہے, تو اس کی ورکنگ کا جو ہے آپ کو پہلے
پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایویلیویٹ ٹیمپلیٹس بیفور یوزنگ دیم, کہ جو ٹیمپلیٹس آپ یوز کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ان پہ ایکسپیریمنٹ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں جو کہ اس کو آپ کی پریزنٹیشن کو زیادہ افیکٹو بنا سکتی ہیں. اس میں نمبر 1 پہ اینیمیشنز ہیں. اینیمیشنز کیا ہوتی ہیں؟ موونگ پکچرز ہوتی ہیں نا, چھوٹی سی ویڈیو 2-3 سیکنڈ کی جو ہے وہ اینیمیشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اینیمیشنز کا استعمال آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کو افیکٹو بنانے کے لیے. ساؤنڈ افیکٹس کا یوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ساؤنڈ افیکٹس جو ہیں وہ اینیمیشن کے ساتھ اکمپنی کر سکتے ہیں کہ جو اینیمیشن ہے اسی کے اندر ساؤنڈ جو ہے وہ ریکارڈڈ ہو. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی ورڈز اپیئر ہوتے ہیں تو ساتھ اس کے ساؤنڈ بھی آتی ہے, تو وہ ایک اچھا امپیکٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. Remember, the point is to enhance the content of the slide, not to distract the audience from them. In this regard, use the following guidelines. Do not use sound at all. Use same sound for each transition. کہ جب ایک سلائڈ سے دوسری سلائڈ میں ٹرانزیشن ہو تو سیم ساؤنڈ جو ہے وہ آنا چاہیے. اس کے علاوہ ہے use subdued and undramatic sounds for transitions. If you have special point that you want to emphasize, or if you want to use sound effect for some comic relief in a deadly serious situation, go ahead, but use these strategies sparingly. کہ ان کو استعمال کریں لیکن sparingly, مطلب کہ بہت ہی کم جو ہے وہ ان کو یوز کریں. اس کے بعد آتی ہے سلائڈ ٹرانزیشن. سلائڈ ٹرانزیشنز آر لائک اینیمیشنز لائک اسکرین کٹس ان اے مووی. ٹھیک ہے. کہ جیسے ایک مووی میں سین شفٹ ہوتا ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ, تو اچانک ایک پورا نیا بیک گراؤنڈ ہمیں سامنے آتا ہے. تو ایسے ہی سلائڈز کی ٹرانزیشن جو ہے اس کا بھی یہی سین ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم موو کرتے ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ لوگوں کا ویو جو ہے وہ بھی شفٹ ہوتا جا رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. The goal of using this device is to create sequence logic. کہ سیکوینس بنانے کے لیے سلائڈ ٹرانزیشنز جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے. If your audience concentrates on the transition rather than on the message, you have lost your audience. Follow the following guidelines for the set. Be consistent. Use the same transition for same kind of event. Make each slide move off to the left or right, whatever you have chosen. ٹھیک ہے. کہ مختلف طریقہ کار ہیں کہ سلائڈ جو مطلب پرانی ہے ڈسپیئر کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. وہ پیچھے چلی جاتی ہے, وہ نیچے موو کرتی ہے, لیفٹ پہ موو کرتی ہے, رائٹ پہ موو کرتی ہے. تو سمپلیسٹ پاسبل جو طریقہ کار ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سمپلسٹی جو ہے it ensures the interest of the audience, اور it ensures کہ آپ کی چیز جو ہے وہ زیادہ effectively deliver ہوئی ہے. ٹھیک ہے. use visual aids and slide. تو visual aids پہ تو ہم already اتنی بات کر چکے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس میں پھر دوبارہ وہی ٹیبلز اور چارٹس اور پائی چارٹس وہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. دوبارہ سے تو ان کا آپ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. how to make an effective presentation. A presenter needs to adopt certain strategies and techniques for effective presentation, because poor presentations cannot bring fruitful results and presenters remain unsuccessful to convey the accurate message, which is wastage of time and expense both. ٹھیک ہے. تو افیکٹو جب کبھی بھی آپ جائیں تو آپ نے افیکٹو پریزنٹیشن دینی ہے. پور پریزنٹیشن ہوگی تو پھر تو ویسٹیج آف ٹائم ہے نا, اور ایکسپینس یعنی کہ منی جو آپ نے لگائی ہے وہ بھی. اور اس کے علاوہ پھر آپ کا جو امیج ہے وہ آڈینس کی نظر میں جو ہے وہ انتہائی پور امیج آپ کا کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پریزنٹر جو ہے وہ اپنا امیج یا پھر اپنی جو امپریشن ہے اس کو وہ لوز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. فالوئنگ پوائنٹس دے شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ, کہ یہ نقطے ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 1 پہ کہ ٹاپک جو ہے وہ اٹ شوڈ بی ریٹن کلیئرلی, سلیکٹڈ ریٹن کلیئرلی, کہ انتہائی محتاط انداز سے اپنا ٹاپک جو ہے اس کو وہ سلیکٹ کریں. اور پھر مٹیریل جو اکٹھا کریں وہ اس کے ریلیونٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آڈینس کی ایکسپیکٹیشن جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے آڈینس کا لیول کیا ہے اور وہ آپ سے چاہتے کیا ہیں. ٹھیک ہے. کلیکٹڈ مٹیریل شوڈ بی آرگنائزیشن. وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں ساری کی ساریاں, کہ مٹیریل اکٹھا کرنا, مٹیریل کو آرگنائز کرنا, پھر ریلیونٹ آڈیو ویژول ایڈز جو ہیں ان کو سلیکٹ کرنا, ان کو مینیج کرنا کہ وہ اویلیبل ہوں. ریٹن سب سے پہلے پریزنٹیشن کو لکھیں, اس کے بعد اس کو پریپیئر کریں, تیار کریں لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے. ریہرسل از ویری امپورٹنٹ, اور ریہرسل کے حوالے سے لطیفہ بنا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ایک جو چودھری صاحب تھے ان کا وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی ایسے ہی سیاست میں اور گاؤں کا چودھری بنے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس بچے کو لوگوں کے سامنے بات کرنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی,
تو اس کے والد صاحب نے اسے کہا کہ تم جو ہے وہ پریکٹس کرو. کیسے پریکٹس کروں, اگر بندوں کے سامنے بات کروں گا تو میری تو انسلٹ ہو جائے گی. تو اسے کہتے ہیں تم ایسے کرو, گوبھی کے کھیت میں چلے جاؤ اور وہاں پہ تم سمجھو کہ جتنی گوبھیاں لگی ہوئی یہ سارے کے سارے انسانوں کے ہیڈز ہیں اور تم ان سے خطاب کرو. وہ چلا گیا گوبھی کے کھیت میں, 2-4 دن 5 دن اس نے خطاب کیا, خوب خطاب کیا. اس کے بعد چودھری صاحب نے سمجھا کہ اب میرا بیٹا جو ہے وہ ریڈی ہے اور وہ میری سیٹ جو ہے وہ سنبھال سکتا ہے. تو اس کو لے کر آئے لوگوں کے سامنے خطاب کرنے کے لیے. جب وہ اسٹیج پر آیا اور اس نے لوگوں کی گیدرنگ اور چہرے دیکھے اور وہ دیکھا کہ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو ہی فارگاٹ واٹ ہی وانٹڈ ٹو سے, نا بھول گیا کہ میں مطلب کیا بات کرنا چاہتا ہوں. تو پھر اس نے حضرات, اب حضرات کے بعد آگے سمجھنا ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا حضرات گوبھی گوبھی ہوندی ہے تے بندے بندے ہوندے نے, ٹھیک ہے نا, یہ مطلب کہ گوبھی گوبھی ہوتی ہے اور انسان انسان ہوتے ہیں, تو لہٰذا میں آپ کے سامنے بات جو ہے وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو ریہرسل جو ہے وہ ویری امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. دی پریزنٹیشن شوڈ بی گیون ود کانفیڈینس, کہ آپ اپنا کانفیڈینس جو ہے اس کو مینٹین رکھیں, کیونکہ کانفیڈینس لوز کر گئے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پریزنٹیشن کی یہ خوبی ہونی چاہیے دیٹ اٹ شوڈ بی کلیئر, اٹ شوڈ بی کنسائز اینڈ اٹ شوڈ بی پریسائز. ٹھیک ہے, بالکل پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئرلی اور چھوٹے مطلب کم سے کم ٹائم میں آپ ان کو پریزنٹ کریں. دی پریزنٹیشن شوڈ بی کریکٹلی گیون, کہ ٹھیک انداز میں آپ اس کو ڈیلیور کریں. آفٹر دیٹ ایوری پوائنٹ شوڈ بی ایکسپریس ود اے کلیئر اینڈ ریلیونٹ ایگزامپلس, کہ مثالیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہر ایک نقطہ کے جہاں پہ آپ توقع رکھتے ہیں کہ لوگ مجھ سے مثال مانگ سکتے ہیں, تو مثال آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اپروپریٹ جیسچرز کا استعمال کرنا, کہ ہاتھوں انگلیوں کے اشارے, چہرے کے تاثرات جو ہیں وہ اپروپریٹ ہونے چاہیے. ایسے نہیں کہ اداس بات پہ آپ مسکرا رہے ہوں اور مسکرانے والی بات پہ آپ جو ہے وہ چہرہ لٹکا کے کھڑے ہوں. ٹائم شوڈ بی مینیجڈ, کہ ٹائم مینجمنٹ آنی چاہیے. ایکسٹرا ارریلیونٹ انفارمیشن شوڈ بی اوائڈڈ, اس کو آپ اوائڈ کریں. ٹو میک این افیکٹو پریزنٹیشن ڈیولپ ظاہر ہے وہ جو نیویگیشن ہے کہ انٹرو ہے, باڈی ہے, پھر آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, تو وہ پورا طریقہ کار آپ نے بنانا ہوگا. تو یہ ایک سین ہے جہاں پہ پریزنٹیشن ڈیلیور کی جا رہی ہے. لوگ ایک کانفرنس ہال میں بیٹھے ہیں اور ایک بندہ ان کے سامنے جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے انٹروڈکشن ڈیولپ کرنا. انٹروڈکشن کیسے, تو انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے, آپ اسٹیبلش کرتا ہے ٹون کو اور آپ کے ٹاپک کو نا, کہ آپ کا لہجہ کیا ہوگا, آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا, کہ آپ جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس موضوع کے بارے میں آپ مطلب کیا بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں مختلف موضوعات ہوتے ہیں, ان کے بارے میں مختلف باتیں کی جا سکتی ہیں نا. ٹھیک ہے, کرپشن ہے فار ایگزامپل, تو ہم جو ہے وہ ایک موضوع گفتگو کا ہو سکتا ہے کرپشن کی ڈسکرپشن کرنا. ٹھیک ہے, ایک موضوع ہو سکتا ہے کرپشن کے اثرات کو ڈسکس کرنا. ایک موضوع ہو سکتا ہے کہ کرپشن کی روک تھام کو ڈسکس کرنا. ٹھیک ہے, ایک موضوع ہو سکتا ہے کرپشن کی وجوہات کو ڈسکس کرنا. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو ایک ایٹیٹیوڈ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو اتنا وقت تو نہیں ہوتا نا کہ ہم ایک ہی موضوع کے سارے اسپیکٹس پہ ہم ان کو ڈسکس کر سکیں نا. ٹھیک ہے, تو ایک جو ایٹیٹیوڈ جو آپ نے اپنانا ہے اس کو آپ جو ہے وہ سلیکٹ کریں اور انٹرو کو یوز کریں اسٹیبلش کرنے کے لیے پریزنٹیشن کی ریلیونس ٹو دی آڈینس, کہ آڈینس کو اس میں سے کیا ملے گا. ٹھیک ہے, سیریس ٹون ہونی چاہیے, ڈل اور دھیما لہجہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے. سیریس اور ایکسپلسٹلی اپنا پرپز جو ہے بیان کریں کہ آپ کا پریزنٹیشن دینے کا مقصد کیا ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس میں بڑا خوبصورت سی ایک مطلب کہ بات ہوتی ہے, اور وہ یہ ہوتی ہے پریزنٹیشن کے حوالے سے نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پریزنٹیشن 3 حصوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 پہ ٹیل دیم وٹ یو آر گوئنگ ٹو ٹیل دیم, کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ ان کو کیا بتانے جا رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا حصہ ہوتا ہے ٹیل دیم, کہ آپ ان کو بتائیں جو آپ نے بات بتانی ہے. اس کے بعد جو آخری حصہ ہوتا ہے ٹیل دیم وٹ یو ہیو ٹولڈ دیم, کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے ان کو کیا بتایا. ٹھیک ہے, تو انٹرو کی اگر آپ ایگزامپل لینا تو انٹرو کیا ہے, ٹیل دیم وٹ یو آر گوئنگ ٹو ٹیل دیم, کہ آپ ان کو بتائیں کہ میں اس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں. پھر آپ اپنا موضوع جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں, اور اس کے بعد جب اینڈ کریں پریزنٹیشن تو ان کو دوبارہ بتائیں کہ جی ابھی میں نے آپ سے جو ہے وہ یہ باتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری ڈسکس کی ہیں. ایسے ہوتا کیا ہے کہ اس سے لوگوں کے ذہن میں وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں. یو ڈو ناٹ بگین یور رپورٹ اور presentation with a joke, a quotation by an authority or any citate, but a well chosen light story often helps relax both you and the audience. Explain why your report is important to the audience. Present your conclusion or recommendations right away. Conclusion
اور ریکمنڈیشن دو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. ریکمنڈیشن کے اب لاہ عمل اختیار کرنا کہ اس چیز پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے. کنکلوژن ہوتی ہے کہ جو باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اس سے نتیجہ کیا اخذ ہوا, اور ریکمنڈیشن کہ اب اس نتائج کو مزید امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے, یا اس پہ اب ہم کون سا کورس آف ایکشن جو ہے اس کو ہم اپنا سکتے ہیں. ایکسپلین ہاؤ یو ہیو اسمبلڈ یور, پھر وہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے ڈیٹا کیسے اکٹھا کیا. پھر نیویگیٹ دا باڈی آ گیا کہ باڈی میں سے کیسے گزرنا ہے. ٹرانزیشنز کا استعمال کریں آپ, ٹھیک ہے, تاکہ پتہ چلے کہ چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. جو امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں ان کے اوپر ایمفیسائز کریں, زور دیں ان کے اوپر, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور یہ چیزیں کم اہمیت رکھتی ہیں. نیکسٹ از ٹو امپوز اے ٹائم لمٹ. ٹائم لمٹ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں پریزنٹ کی جاتی ہیں, اور ظاہر ہے ایک پریزنٹر نہیں ہوتا بلکہ ڈھیر سارے پریزنٹر ہوتے ہیں. تو کامیاب پریزنٹیشن جو ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو ٹائم لمٹ دی گئی ہے, دا ٹائم لمٹ دیٹ یو ہیو بین گیون, یو یوٹیلائز اٹ, ٹھیک ہے. نہ تو اس کو انڈر یوٹیلائز کریں نہ اس کو اوور یوٹیلائز کریں. اوور یوٹیلائز کریں گے تو پھر لوگوں کے لیے جو ہے وہ انکنوینئنس پیدا ہوگی. انڈر یوٹیلائز کریں گے تو لوگ کہیں گے اس کو تو دیکھیں جی بات ہی نہیں کرنا آتی نا, ٹھیک ہے. تو ٹائم لمٹ امپوز کریں. 15 منٹس اگر آپ کو ملیں تو آپ اس کو پلان ایسے کریں کہ وہ 15 منٹس کے اندر آپ کی ڈسکشن جو ہے اٹ شوڈ کنکلوڈ, وہ ڈسکشن ختم ہونی چاہیے. اس کے بعد ڈیولپ کنکلوژن کہ جب آپ ساری باتیں کر چکے ہیں تو اس کے بعد کنکلوژن. دا کنکلوژن سیکشن ریسٹیٹس دی مین آئیڈیا, وہی بات کہ وہ ریسٹیٹ کرتا ہے مین آئیڈیا کو, دوبارہ سے بیان کرتا ہے اسی چیز کو جو کہ آپ نے پہلے بیان کی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اسینشلی آپ لوگوں کو یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کیا ہے نا, ٹھیک ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں لیتے نا دوسروں کی باتوں, کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی دوسرے سن لیں گے, ہم بعد میں جو ضرورت پڑی تو اس سے پوچھ لیں گے نا, ٹھیک ہے. ایٹیٹیوڈ تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ یار ابھی چلو تم سن لو پریزنٹیشن یا تم سن لو لیکچر اور نوٹ کر لو اس کو, تو اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں بعد میں تم سے جو ہے وہ لے لوں گا نا. پاکستان میں تو جنرل ہمارا ایٹیٹیوڈ یہی ہے. تو یہ چیزیں کہ آپ ان کو کیا بتانے جا رہے ہیں, آپ نے ان کو کیا بتایا ہے, اور پھر آپ ان کو بتائیں کہ میں نے آپ کو یہ بتایا, ٹھیک ہے. تو 3 حصوں میں جب آپ چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو پھر کچھ نہ کچھ لوگوں کے ذہن میں رہ جائے گا. As you conclude your report, you actually say کہ in conclusion, کہ جب آپ conclusion پہ جاتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ اب ہم conclusion پہ آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. For recommendations report emphasize the most significant data presented for each criterion and clearly present your recommendations, ٹھیک ہے. کہ اگر آپ ریکمنڈیشنز رپورٹ دیتے ہیں تو جو سب سے سگنیفیکنٹ, جو سب سے اہم ڈیٹا ہے اس کو آپ وہ پریزنٹ کریں اور کلیئرلی اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ اس کے اندر لکھیں. یوز اے ویژول ٹو سمرائز دی امپورٹنٹ ڈیٹا, کہ ویژولس یعنی کہ نظریں جو ہیں, ویژول ایڈز جو ہوتی ہیں, جو امیجز ہیں ان کو کوشش کریں کہ یوز کریں اپنی ڈیٹا کو اور اپنی اسائنمنٹ کو سمرائز کرنے میں. اینڈ دی رپورٹ بائی آسکنگ ویدر یور لسنرز ہیو اینی کوسچنس, کے اختتام کہاں پہ ہونا چاہیے, آپ پوچھیں کہ بھئی کوئی سوال ہے, اور اگر کسی کا کوئی کوسچن ہے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو آنسر اٹ. اب کوسچنز میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اسی وقت آنسر کر سکتے ہیں جب آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کیا ہوگا. اگر اف یو ہیونٹ پریپیئرڈ تو پھر مسائل آپ کے لیے آئیں گے. 8.54 ہے rehearse your presentation. Rehearsal of the presentation is very important step because it would bring clarity and fluency in the presentation. کہ دیکھنا فوجی جو بھی فنکشن کرتے ہیں نا اس کو پراپر ریہرسل, اس کی اگر مطلب کہ پریڈ ہے تو اس کی 3 سے 4 ریہرسل ہوتی ہیں نا, اور جو آخری ریہرسل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فل ڈریس ریہرسل. تو اس میں سارے پارٹیسپینٹس ماں سوائے آرمی چیف اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے باقی سارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ریہرسل جو ہے پریزنٹیشن کی وہ بہت ضروری ہے تاکہ فلوئنسی جو ہے وہ رہے اور آپ کو پتہ چلے کہ مجھے کتنا وقت لگے گا, اور اسی حساب سے آپ اپنی باتوں کی جو سپیڈ ہے اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو کہ پریزنٹیشن کرتے ہیں وہ ہمیشہ ریہرسل کرتے ہیں, وہ سکسیسفل پریزنٹرز بنتے ہیں کہ وہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے اور ان کو جو ہے وہ پریزنٹیشن کے دوران ڈیفیکلٹی کا سامنا نہیں آتا. فلوئنٹ ہوتے ہیں وہ, اور وہ فلوئنسی سے اپنی بات جو ہے وہ کرتے ہیں, اور وہ اچھا آڈینس جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آڈینس کے سامنے اچھا امپریشن جو ہے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اٹ از ہائیلی ایڈوائز کہ یہ سب کو بہت ہی اچھا یہ مشورہ دیا جاتا ہے اور بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ
ریہرسل جو ہے وہ کریں. پریکٹس ڈیولپنگ اے کنورسیشنل کوالٹی, کہ اگر آپ اچھی پریزنٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کی پریکٹس کریں کہ آپ کے اندر گفتگو کرنے کا آپ کو انداز یا گفتگو کرنے کا طریقہ کار آپ کو آتا ہے نا. وین یو میک یور اسپیچ ساؤنڈ لائک اے پرسن اسپیکنگ ٹو پیپل, یوز بوتھ وائس اینڈ جسٹس ٹو ایمفیسائز امپورٹنٹ پوائنٹس, کہ جب آپ اسپیچ ڈیلیور کریں تو آپ ایسے نہ اسپیچ ڈیلیور کریں گے جیسے آپ گوبھی سے بات کریں نا, جیسے میں نے پہلے لطیفہ سنایا آپ کو کہ آپ کو مکینیکل آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ میمورائز پریزنٹیشن ہے نا, بلکہ آپ اس کو گفتگو کے انداز میں لے کے چلیں کہ آپ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں. ایون دا بیسٹ انفارمیشن ول فال آن ڈیف ایئرز اف اٹ از ڈیلیورڈ لائک اے روبوٹک ٹائم اینڈ ویدر اناؤنسمنٹ. ریہرس انٹل یو فیل سیکیور ود یور رپورٹ, کہ اس وقت تک ریہرسل کریں کہ جب آپ کو فیل ہو جائے کہ آپ اچھا. if you memorize you will tend to grope for memorized words rather than concentrating on the listeners and letting the words flow. اچھا جی, پریکٹس ہینڈلنگ یور ٹیکنالوجی اینڈ ویژول ایڈس, یہ اس چیز کی پریکٹس بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, جب کبھی بھی آپ جائیں پریزنٹیشن دینے کے لیے تو آپ ویل اویئر ہوں اس ٹیکنالوجی سے جس ٹیکنالوجی کو آپ یوز کرنے جا رہے ہیں اپنی پریزنٹیشن میں نا, کیونکہ اگر آپ اس سے ٹیکنالوجی سے ویل اویئر یا ویل ورسڈ نہیں ہوں گے تو پھر وہاں پہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ کو اپنا لیپ ٹاپ جو ہے وہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر سے کنیکٹ کرنا نہیں آئے گا, آپ کو ملٹی میڈیا پروجیکٹر جو ہے اس کو یوز کرنا نہیں آئے گا. ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں they could be there because technological arrangements in new places can be difficult to navigate. Have a backup plan in case your technology does not work. کہ بیک اپ پلان ہمیشہ رکھیں کہ اگر ٹیکنالوجی فار ایگزامپل کہ لیپ ٹاپ آپ کا کنیکٹ نہیں ہو رہا تو آپ کے پاس یو ایس بی ہونی چاہیے, کیونکہ لوکل سرور تو وہاں پہ موجود ہوگا, تو جو لوکل سرور ہے اس کے ساتھ اپنی یو ایس بی کنیکٹ کریں اور اس کے اندر پریزنٹیشن ہونی چاہیے, اس کو آپ یوز کر لیں نا. Practice talking to audience and looking at the screen simultaneously only for the slides that you will use as foreground slides. ٹھیک ہے, تو پریکٹس کریں کہ سائملٹینیسلی آپ ادھر بھی سلائڈ پہ بھی نظر رکھیں, سلائڈ پہ ہاتھ بھی رکھیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کی جانب بھی آپ کی نظر ہو. ٹھیک ہے, if you have paper visual aids or overhead transparencies, arrange these in order they will be needed and decide where you will place them when you are finished with them. ٹھیک ہے, تو ہر ایک چیز کے حوالے سے کیلکولیشن جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. جو ویژول ایڈز آپ یوز کر رہے ہیں, چارٹس ہیں یا پھر اگر اوور ہیڈ پروجیکٹر ہے تو ان کا سیکوینس بھی بنا کے رکھیں, اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے ان کو استعمال کرنے کے بعد ان کو سنبھال کے رکھنا کام پہ. ٹھیک ہے, تو ساری چیزیں کیلکولیٹڈ ہونی چاہیے. ڈیلیور یور پریزنٹیشن, ٹھیک ہے, اس کے بعد آ گیا کہ جناب پریزنٹیشن کو ڈیلیور کریں, لوگوں کے سامنے ہی ایک امیج ہے اینڈ یو آر لوکنگ کہ جو پریزنٹر ہے ان کا ہاتھ تو سلائڈ کی جانب ہے لیکن چہرہ ان کا جو ہے وہ لوگوں کی جانب ہے. ٹھیک ہے, تو دس از دی افیکٹو وے آف ڈیلیورنگ یور پریزنٹیشنز. نوٹس کا استعمال کریں کہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ ان کا منہ بار بار سلائڈ کی جانب جائے, لوگ پیپر پہ نوٹس بناتے ہیں اور وہ جو آؤٹ لائن ہے اس حساب سے وہ لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں. سلائڈز لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے سامنے وہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اڈاپٹ کمفرٹیبل اسٹائل, اب یہ کمفرٹ کا لیول ہے نا, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. فار ایگزامپل وین آئی ایم ان مائی کلاس روم, جب میں اپنے بچوں کو کالج میں پڑھاتا ہوں, ٹھیک ہے, تو آئی پریفر ڈیز, کہ ڈیز ہونا چاہیے نا وہاں پہ, وہ جس پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا. ٹھیک, اب اگر کلاس روم میں چیئر اور ٹیبل پڑا ہو تو میرے لیے بڑا انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ میں چیئر پہ بیٹھ کے پڑھاؤں بچوں کو, نہیں, یہ میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ جو کمفرٹیبل اسٹائل, جس اسٹائل میں آپ بیٹھ کے پڑھانا پسند کرتے ہیں, آپ چل کے پڑھانا پسند کرتے ہیں, آپ کھڑے ہو کے ڈائز پہ جو ہے وہ پڑھانا پسند کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا آپ جو ہے وہ خیال رکھیں, اور جس اسٹائل میں آپ زیادہ کمفرٹیبل ہیں اسی اسٹائل کو آپ جو ہے وہ اڈاپٹ کریں. اس کے بعد ورک شیٹس آ گئی ہیں. ورک شیٹس اور پریزنٹیشن, اورل پریزنٹیشن کے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. آڈینس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, آؤٹ لائن بنانا, ٹائم لمٹ ہر ایک کے آگے لکھنا کہ بھئی اس کو اتنے منٹ دینے ہیں, اسٹوری بورڈ بنانا, ٹھیک ہے, آڈیو ویژول ایڈز کا ڈیسائیڈ کرنا, اسپیکنگ لوکیشن کو ڈیسائیڈ کرنا کہ میں کہاں پہ کھڑے ہو کے بات کروں گا, ٹیکنالوجی کے حوالے سے مطلب ڈیسیژن لینا کہ وہاں سے ٹیکنالوجی ایسیسیبل ہے یا نہیں ہے,
ریلیشن شپ ود سلائیڈز کے سلائیڈز نے مین رول ادا کرنا ہے یا آپ نے رول ادا کرنا ہے. کلیئرلی ریٹن نوٹس ہونے چاہیے اور ریہرسل ہونی چاہیے. پھر ورک شیٹ ہے ایویلیویشن کرنے کے لیے. ایویلیویشن آپ نے کیا کرنی, گلوبلائزیشن اینڈ اورل پریزنٹیشن. جی تو گلوبلائزیشن کا میننگ جو ہے وہ یہاں پہ بنتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ تو نان نیٹو اسپیکرز یعنی کہ جو ہم لوگ ہیں یا انڈینز ہو گئے تو ہم اب انگریزی جن کی مادری زبان نہیں ہے ان کے سامنے پریزنٹیشن ڈیلیور کرنے تو ریلیونٹلی ایزی ہوتا ہے, اور گوروں کے سامنے obviously تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے, تو جب کبھی بھی آپ انٹرنیشنل لیول پہ جائیں تو کچھ نارمز ہوتے ہیں جن کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے. فار ایگزامپل جاپان میں اگر آنکھیں اپنا پریزنٹر بند کر لیتا ہے اپنی گفتگو کرنے کے دوران تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اٹینشن چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ میں آپ پریزنٹیشن کے دوران آنکھیں بند کریں گے تو آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو سلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایسی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ نامناسب سمجھی جاتی ہیں کہ اب اگر پریزنٹیشن یا گفتگو کے اندر یہاں پہ تالیاں بجتی ہیں تو مطلب کہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. یورپ میں اگر تالیاں بجائی جاتی ہیں پریزنٹیشن کے دوران تو مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کی پریزنٹیشن جو بالکل فارغ ہے, تو لہٰذا آپ ہماری جان بخشی کریں اور آپ اپنے گھر جائیں. ٹھیک ہے, سو پلان فار ڈفرینسز ان ٹیکنالوجی کی ٹیکنالوجی کے کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو بھی ریلیونٹ ٹیکنالوجی ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کوالٹیز ہیں گڈ کمیونیکیٹر کی کہ گڈ کمیونیکیٹر ویل اویئر ہوتا ہے ٹارگیٹ آڈینس سے. ٹارگیٹ آڈینس باتیں وہی ساری ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ آپ کو آڈینس کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آڈینس کون ہے, اور آڈینس اورینٹیڈ اپروچ ہوتی ہے اچھے اسپیکر کی. ہی پریپیئرس مطلب کہ پریپریشن ہوتی ہے, ریہرسل ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کلیکشن آف ریکوائرڈ انفارمیشن ہے, پھر آرگنائزیشن آ گئی. ٹھیک ہے, ہی از آلویز کمیٹڈ ٹو ہز ٹاسک, ہر چیز جو ہے وہ کلیئر کرتا ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے, وہاں پہ اویلیبلٹی سچویشن کے حساب سے. پرپز ہوتا ہے اچھے پریزنٹر کے مائنڈ میں اور وہ اپنا پرپز اچیو کرتا ہے. ہی میکس ریہرسل سیورل ٹائمز, ہی ٹیکس گریٹ کیئر آف ہز فلوئنسی اینڈ چوائس آف ووکیبلری کے الفاظ کا چناؤ جو ہے, یہ آنسر دی ہارش کوسچنز ویری پولائٹلی کہ جو مشکل سوالات ہوتے ہیں ان کو انتہائی پولائٹ انداز میں جو ہے وہ آنسر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی ایکسرسائزز ہیں, پھر اس کے بعد ریفرنسز آ گئے. اوکے جی, let's move on to unit number 9. Unit number 9 is written communication, letters and applications. ٹھیک ہے, جو الٹیمیٹ ایم تھا سارے لیسن کا آپ کو پڑھانے کا, پورے 8 یونٹس, وہ پورے 7 یونٹس سوری, ایک تو 8واں یونٹ اہمیت کا حامل ہے جو کہ پریکٹیکل لائف میں آپ کے کام آئے گا, اور ایک یہ 9واں یونٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس یونٹ میں جو مین چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی وہ ہے بزنس لیٹرز, فارمل بزنس لیٹرز جو کہ فارمل سچویشن میں لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد لیٹر لکھنے کے فارمیٹس ہوتے ہیں, فل بلاک, ماڈیفائڈ بلاک, سیمی بلاک. ٹائپس آف لیٹرز آ جائے گا, انکوائری, رپلائی. اچھا, اپلیکیشن رائٹنگ آ گیا, ریزومے رائٹنگ آ گیا. پھر پلاننگ, لیٹر آف اپلیکیشن, لیٹر آف اپلیکیشن کو کور لیٹر بھی کہا جاتا ہے, اور گلوبلائزیشن اینڈ جاب اپلیکیشنس, اور آخر میں جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے انٹرویوئنگ. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اس یونٹ نمبر 9 کے اندر ڈسکس کی جائیں گی. جی تو اوور ویو لائک اورل کمیونیکیشن, ریٹن کمیونیکیشن از آلسو آف وائٹل امپورٹنس کہ جیسا کہ گفتگو الفاظ کے اندر زبان سے گفتگو کرنا اہمیت کا حامل ہے, ویسے ہی ریٹن کمیونیکیشن جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, اور ہر لیول پہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پوسٹ گریجویٹ لیول پہ چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اسائنمنٹس لکھنی پڑتی ہیں, پریزنٹیشنس, اور اگر آپ پریکٹیکل لائف میں ہیں تو آپ کو رپورٹس لکھنی پڑتی ہیں, جاب اپلیکیشنز لکھنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ پریپیئر کروایا جائے گا. ٹھیک ہے, اسینشیل پارٹس آف اے فارمل بزنس لیٹر, کہ ایک فارمل بزنس لیٹر جو کہ فارمل سچویشن میں لکھا جاتا ہے اس کے کچھ اسینشیل پارٹس ہوتے ہیں. نمبر 1 پہ ہیڈنگ, ہیڈنگ کو جب یہ آگے لیٹر آئے گا تو ہم ڈسکس کریں گے. ہیڈنگ ہوتی ہے, ڈیٹ ہے, انسائٹ ایڈریس ہے, سیلوٹیشن ہے, باڈی آف اے میسج آ گیا,
اس کے بعد کمپلیمنٹری کلوز ہے اور کمپلیمنٹری کلوز کے بعد نیم اینڈ سگنیچر ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے اسینشیل پارٹس ہیں. اس کے علاوہ کچھ آپشنل پارٹس بھی ہوتے ہیں. تو فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈنگ کیا ہوتی ہے. اب بچپن سے ہم خطوط لکھتے آ رہے ہیں اور سب سے پہلے اوپر ہم لکھتے تھے ایگزامینیشن ہال CTABC. ٹھیک ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ ایگزامینیشن ہال ہے کیا نا. ٹھیک ہے, what is this examination hall, what does it signify نا. تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ایگزامینیشن ہال جو تھا یہ تو ہیڈنگ تھی جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. The heading is the first essential part of a formal business letter. کہ جو ایک فارمل بزنس لیٹر ہوتا ہے اس کی سب سے جو پہلا اسینشیل جز ہے اس کی ہیڈنگ ہے. ہیڈنگ جو ہے it includes the name of the organization and the content and the contact details. Headings can be on the left side of the page, maybe in the center, right. زیادہ تر لوگوں پہ جو آج کل ہیں لیٹر ہیڈز پہ چونکہ لکھے جاتے ہیں لیٹرز تو وہ اوپر کمپنی کا نام اور ایڈریس پرنٹڈ ہوتا ہے. تو ہیڈنگ سے بیسیکلی مراد یہ ہے کہ خط لکھنے والا جو ہے اس کا نام پتہ اور اس کی ڈیٹیلز کہ خط لکھ کون رہا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی آپ دیکھیں نا جتنے پروفیشنل ادارے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے لیٹر ہیڈ پیڈ جو ہے نا وہ مطلب کہ چھپوائے ہوتے ہیں. اب ہیڈ پیڈ میں اوپر جو ہے وہ اس ادارے کا نام اور ان کا ایڈریس اور فون نمبر سب کچھ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر نیچے لیٹر لکھا جاتا ہے جس بندے کو آپ لیٹر لکھنے چاہ رہے ہیں نا. So many business organizations they follow different headings. مختلف اداروں میں مختلف headings کے سٹائل جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. But there are certain conditions on basis of which heading can be at any side of the page. If the writer is using ہاں اب یہ جو ہیڈنگ ہے اس کی لوکیشن کہ اس کو پیج میں کس جگہ پہ لوکیٹڈ ہونا چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس چیز پہ کہ آپ کون سا لیٹر رائٹنگ کا سٹائل جو ہے اس کو آپ یوز کریں. ٹھیک ہے, ابھی فی الحال آپ لیٹر کے پارٹس جو ہیں ان سے فیملیرائز کریں نا. تو نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہمارا لیٹر کی ٹائپس ہیں کہ لیٹر کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں, کون کون سے مختلف انداز میں خطوط جو ہیں ان کو لکھا جا سکتا ہے. جی نیکسٹ جو دوسری چیز آتی ہے جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیٹ. The date is written on the left side of the page. If the writer is using a full block format, it can be written on the right side of the page. If the writer is using a modified block تو یہ اسٹائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہے ڈیٹ ہے نا. ٹھیک ہے, سو اب اس میں پھر آگے چیزیں آ جاتی ہیں کہ امریکن سسٹم ہے اور پھر برٹش سسٹم ہے. ٹھیک ہے, تو اس سسٹم سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ بڑا بہترین قسم کا طریقہ کار ہے, وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا جب ہم آگے سی ایگزامپل اوبیسلی نیچے کہیں نہ کہیں دی ہوگی. میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کی ایگزامپل جی بالکل یہاں پہ ہے اسٹینڈرڈ فارمیٹ موڈیفائڈ. تو یہ ڈیٹ کا طریقہ کار میں آپ کو سکھا دوں گا. جب وہ آپ ڈیٹ کا طریقہ کار یوز کریں گے تو یہ ساری کنفیوژن جو ہے امریکن اور برٹش اسٹائل والی یہ دور ہو جائے گی. اس کے بعد آتا ہے جی انسائڈ ایڈریس. واٹ از انسائڈ ایڈریس؟ انسائڈ ایڈریس از اے کانٹیکٹ ڈیٹیل آف دی ایڈریسنگ آف دی ایڈریسی کہ جس بندے کے نام پہ خط لکھا جا رہا ہے اس کی کانٹیکٹ ڈیٹیل جو ہے وہ تیسرا اہم جز ہوتا ہے لیٹر کا. ٹھیک ہے, اس بندے کا نام, اس کی پوزیشن, ڈپارٹمنٹ, آرگنائزیشن, اسٹیٹ, گلی, محلہ, ملک, سارا جو ایڈریس ہے وہ انسائڈ ایڈریس جو ہے کہلاتا ہے. اگین اس کی پوزیشن جو ہے وہ یہ خیر انسائڈ ایڈریس تو ہر ایک سٹائل میں لیفٹ سائڈ پر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سیلوٹیشن آتی ہے جی. سیلوٹیشن انکلوڈز اے اسٹیٹمنٹ آف ریسپیکٹ کہ ڈیئر سر, ریسپیکٹڈ سر, یہ جو الفاظ ہیں ان کو ہم سیلوٹیشن کہتے ہیں. اٹ از این ایڈریس ٹو دی آڈینس ٹو گیٹ سم بدیز اٹینشن بفور دا اسٹارٹ آف دا میسج کہ میسج کے آغاز سے پہلے کسی بندے کی جو اٹینشن ہے اس کو لینے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیئر سر, ڈیئر میڈم, ڈیئر مائی ڈیئر سر, مائی ڈیئر میم, ڈیئر مسٹر علی, مختلف قسم کے ایکسپریشنز ہیں دیٹ کین بی یوزڈ. باڈی آف دا میسج, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کس کی, باڈی آف دا میسج. دی ایکچوئل میسج اسٹارٹس ود اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بائی سیکنگ دی اٹینشن آف دی آڈینس کہ جو ایکچوئل میسج ہے اس کا جو آغاز ہے
اس کو آپ کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے کرنا چاہیے, اور لوگوں کی اٹینشن جو ہے اس کو آپ سیکھ کریں, اپنی جانب مبذول کریں ان کی اٹینشن کو. سم ٹائمز دی رائٹر سیز تھینک یو ایٹ دا بگننگ آف دا میسج, دین ہی شی انٹروڈیوسز دا میٹر فار وچ دا لیٹر از ریٹن. ٹھیک ہے, تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں, لیکن اٹ از ناٹ اے نارم ان آور کنٹری, ہمارے ملک میں یہ طریقہ کار نہیں ہے. Details are described after the introduction. The final section includes the concluding remarks with an action to be initiated by the reader. It is worth mentioning that opening and closing paragraphs are written with great care because the first impressions are the lasting impressions, and effective closing imprints strong marks on the memory of the reader which can make message effective. ٹھیک ہے, تو جو اوپننگ پیراگراف ہے اور جو اب اس میں بھی ظاہر ہے وہ لیٹر کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو کیسے آرگنائز کرتے ہو اور آپ کیا بات کرنے جا رہے ہو. ٹھیک ہے, چھٹا جو جز ہے وہ ہے کمپلیمنٹری کلوز. ٹھیک ہے, تو کمپلیمنٹری کلوز جو ہے اس میں یہی ہے کہ اختتامی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک ایسا ایکسپریشن جو کہ کلوزنس ٹو دی آڈینس جو ہے وہ شو کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک ایکسپریشن یورز ٹرولی ہے, اٹ از ریٹن ٹو دی اسٹرینجرز ٹو دوز ہوم دی رائٹر از فرسٹ ٹائم رائٹنگ نا. ٹھیک ہے, پھر یورز تھینکفلی ہے, ریٹن ان اے کنڈیشن ویئر دی رائٹر سیکس فیور فرام دی ریڈر, کہ اگر کسی ریڈر سے آپ نے فیور لینے کے لیے کوئی لیٹر لکھا ہے تو اس کو آپ یورز تھینکفلی لکھیں. افیکشنیٹلی, یورز افیکشنیٹلی جو ہے یہ لکھا جاتا ہے وہاں پہ جہاں پہ کلوز فرینڈز ہوتے ہیں, آپ کے اچھے دوست ہوتے ہیں, تو اٹ از این ایکسپریشن آف لو. یورز اوبیڈینٹلی ناٹ ریٹن ان فارمل لیٹرز. ٹھیک ہے, فارمل لیٹرز میں اوبیڈینٹلی نہیں لکھا جاتا. اوبیڈینٹلی وہاں پہ کہ جب آپ کسی سپیریئر کو خط لکھ رہے ہیں نا, جیسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچر کو جب لکھتے ہیں تو وہ اوبیڈینٹ کہ ہم آپ کے تابع دار ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر کوئی ملازم جو ہے وہ اپنے کسی باس کو خط لکھ رہا ہے تو وہاں پہ وہ تابع داری شو کرے گا کہ میں آپ کا تابع دار. ٹھیک ہے, پھر ان دا اینڈ جو ہے وہ نیم اینڈ سگنیچر آتے ہیں. تو یہ اسٹائل ہے ایک بزنس لیٹر کا جہاں پہ یہ لکھا گیا سعودی کیبل کمپنی. اس کے بعد یہ جو ڈیٹ کا طریقہ کار یہاں پہ لکھا گیا ہے نا بیٹا, یہ طریقہ کار آپ فالو کریں گے نا, یہ بالکل یہ اکتوبر 2006. اگر آپ اس پیٹرن کو فالو کریں گے تو آپ دیکھیں نا کہ اس میں چاہے امریکن ہو یا چاہے برٹش ہو, اس کے لیے کوئی کنفیوژن جو ہے وہ یہاں پہ نہیں رہے گی نا, کیونکہ مہینے کا تو آپ نے نام لکھ دیا نا. اب اس میں بڑا یہ ایشو آ جاتا ہے نا کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے ڈیٹ لکھی جاتی ہے, پھر منتھ لکھا جاتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایئر آتا ہے نا. تو امریکن جو ہیں وہ پہلے منتھ لکھتے ہیں, پھر ڈیٹ لکھتے ہیں, پھر ایئر لکھتے ہیں. اور انٹرنیشنل لیول پہ کچھ مطلب کہ دبئی ہو گیا تو یہ لوگ بھی اسی امریکن پیٹرن کو فالو کرتے ہیں کہ پہلے ڈیٹ ہے, پہلے منتھ ہے, پھر ڈیٹ ہے. تو ایک بندہ تھا وہ ایسے آیا تو ہو گئی ویزے کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی تھی 8/6 نا, تو وہ سمجھا کہ جناب کہ بھائی نہیں کو 8/12 لکھی ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے, تو اس نے سمجھا کہ بھائی 12ویں مہینے کی جو ہے وہ 8 تاریخ ہے نا, تو وہ تو اسی حساب سے بیچارہ ادھر جناب عیاشی کرتا رہا. تو جب وہ 12ویں مہینے میں گیا کہ بھائی چلو میرا جو ہے وہ چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں تو میں واپس جاؤں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا تو ویزا ہی 8ویں مہینے میں ایکسپائر ہو چکا تھا, یہ سب سے پہلے مہینہ ہے اور یہ 8ویں مہینے کی 12 تاریخ تک کا آپ کا ویزا تھا, آپ اب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, اب آپ یہاں پہ کیا لیں. تو یہ چیزیں بہت ہی کنفیوژن کا باعث جو ہے وہ بن جاتی ہیں. تو اس کنفیوژن کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ یہ جو پیٹرن یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہے کہ مہینے کا نام لکھیں, اس کے بعد ڈیٹ لکھیں, اور اس کے بعد آپ سال لکھ دیں. اور یہ پھر آگے اس کے پارٹس ہیں, یہ انسائڈ ایڈریس آ گیا, سیلوٹیشن, باڈی اور کمپلیمنٹری کلوز آ گیا. ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈ لیٹر فارمیٹس. ٹھیک ہے, خطوط لکھنے کے جو سٹائلز ہیں, جو فارمیٹس ہیں, 3 فارمیٹس ہیں, فل بلاک, ماڈیفائڈ بلاک, سیمی بلاک. تو فل بلاک جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ سب سے آسان ہے اور میں تو اسی کو فالو کرنا پسند کرتا ہوں, اور میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسی سٹائل کو فالو کریں, کیونکہ اس میں کوئی کنفیوژن کی گنجائش نہیں ہے نا, کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ساری چیزیں لیفٹ مارجن جو ہے یہ والا جو حاشیہ ہے, ٹھیک ہے, اس حاشیے کے ساتھ ہم نے ساری چیزیں شروع کرنی ہے نا. ٹھیک ہے, دس از دی موسٹ
موسٹلی یوزڈ فارمیٹ ان ٹوڈیز ریٹن کمیونیکیشن، کہ آج کل کے دور میں جو ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں جس فارمیٹ کو زیادہ تر اپنایا جاتا ہے، زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے، وہ یہی فل بلاک سٹائل ہے. تو میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی اسی کو یوز کریں. بیکاز دی لیٹرز آر ٹائپڈ آن کمپیوٹر اٹ سیوز the time of the communicator as there is no need to take the cursor to and fro while writing the message. All essential parts on the letter are written on the left side of the page. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں برٹش ایمبیسی اسلام آباد پاکستان، یہ اوپر لکھنے والا جو ہے یہ اس کا ایڈریس ہے. اس کے بعد ڈیٹ آ گئی، تو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، اس کو ہم کنورٹ کریں گے اب جس حساب میں ہم نے لکھنی ہے نا. ٹھیک ہے، تو اکتوبر OCT لکھا، 20 لکھا، یہاں پہ ہم نے 20 اکتوبر 2019 نا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے بیٹا یہ والا طریقہ کار جو ہے اس کو فالو کرنا ہے جو میں نے اوپر لکھا ہے. ٹھیک ہے، نیچے والے طریقہ کار کو جو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے اس کو آپ نے فالو نہیں کرنا. ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد انسائڈ ایڈریس آ گیا کہ جس بندے کو خط لکھنے جا رہے ہیں اس کا ایڈریس لکھیں گے. پھر سیلوٹیشن آئے گی یہاں پہ. ٹھیک ہے، سیلوٹیشن ڈیئر سر، ریسپیکٹڈ سر. پھر باڈی کا پیراگراف جو ہے وہ بھی حاشیے سے دیکھیں آپ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا پیراگراف دیکھیں تو وہ بھی حاشیے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کمپلیمنٹری کلوز آ گیا، یورز سنسیئرلی یورز اوبیڈینٹلی، جو آپ نے لکھنا ہے وہ بھی آپ نے لیفٹ سائڈ پہ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے دستخط کر دیا اور آپ نے اپنا نام لکھ دیا نا. ٹھیک ہے، تو اب آل دیز تھنگس یو کین سی کہ یہ سب کچھ لیفٹ سائڈ پہ ہے. تو یہ فارمیٹ لیٹر رائٹنگ کا سب سے ایزی، سب سے سمپل ہے، اسی کو آپ جو ہے وہ فالو کریں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال علم کے لیے باقی سٹائلز کے بھی جاننا ضروری ہوتا ہے. تو ماڈیفائڈ بلاک میں اب آپ دیکھیں تو جو اوپر والا ایڈریس ہے وہ تو لیفٹ سائڈ پہ ہے، ڈیٹ رائٹ سائڈ پہ چلی گئی، ان سائڈ ایڈریس اور سیلوٹیشن جو ہے وہ دوبارہ لیفٹ سائڈ پہ آ گیا، پیراگراف جو ہے وہ لیفٹ سائڈ سے ہی شروع ہو رہے ہیں، اور کمپلیمنٹری کلوز جو ہے یہ آپ کا رائٹ سائڈ پہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہے، یہ ماڈیفائڈ بلاک فارمیٹ بنتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم آتے ہیں سیمی ماڈیفائڈ پہ نا. سیمی ماڈیفائڈ جو ہے اس میں باقی سب کچھ تو لیفٹ سائڈ پہ ہی لکھا ہے. ٹھیک ہے، باقی سب کچھ لیفٹ سائڈ پہ، صرف جو کلوزنگ ہے آپ کی وہ ادھر چلی گئی ہے رائٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اوائڈ کریں، سمپل فارمیٹ ہے، سب کچھ لیفٹ سائڈ پہ لکھیں. اور آج کل یوز بھی یہی ہوتا ہے نا، ہر جگہ پہ تقریباً آلموسٹ اسی فل بلاک سٹائل کو ہی یوز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد اب ہم آتے ہیں لیٹر کی ٹائپس. ظاہر بزنس سیٹنگ جو ہوتی ہے، جب آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کی آپ حالت میں ہوتے ہیں، تو مختلف مقاصد کے لیے آپ جو ہے وہ خطوط لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف آپ کے پرپزز ہوتے ہیں اور ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ مختلف قسم کے لیٹرز جو ہیں آپ ان کو لکھتے ہو. ٹھیک ہے، دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف بزنس لیٹرز دیٹ آر ریٹن ان اے روٹین، کہ روٹین میں، عام روٹین میں مختلف اقسام کے خطوط لکھے جاتے ہیں. انکوائری لیٹر ہے، رپلائی لیٹر ہے، سیلز لیٹر، آرڈر لیٹر، کمپلینٹ لیٹر، ایڈجسٹمنٹ لیٹر، کلیکشن لیٹر، لیٹر آف ریکمنڈیشن، کور لیٹر، لیٹر آف ریزگنیشن. ٹھیک ہے، تو آل دیز لیٹرز دے آر ریٹن. انکوائری لیٹر سب سے پہلے ہم بات کریں گے. انکوائری، دس از اے لیٹر ریٹن ٹو دی ریسیور ٹو گیٹ انفارمیشن اباؤٹ دی prices, incentives, credit offers, services and contact details of some person or by a company to request for information on how to get about developing new business. ٹھیک ہے، اب یہ انفارمیشن لینے کے لیے انکوائری لیٹر لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ مختلف اداروں میں خط لکھتے ہو کہ جی ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. وہ لوگ پھر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے آپ کو. although nowadays every type of such information is available on websites of different organization, still every organization does not upload certain information for which writer has to inquire. When writing inquiry letter, there are few things that you should keep in mind. Start the letter by mentioning what you are inquiring about. If it is a job, for instance, mention how you learned about hiring the hiring company. Be specific
brief and straightforward but remain within the boundaries and etiquette. etiquette جو ورڈ ہے بڑا مزے کا ہے, یہ etiquette لکھا ہوا, ٹھیک ہے, ETIQUETTE. اس کی سپیلنگ یاد کر لیں کیونکہ 99% لوگوں کو ورڈ ایٹیکیٹ آتا تو ہے کہ بھی تمہیں بات کرنے کی ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے, بٹ ایٹیکیٹ کے سپیلنگ جو ہے وہ نہیں آتے نا, ٹھیک ہے. تو ETIQUETTE ایٹیکیٹس. Include relevant information such as date, time by which you need the information, کہ جس ڈیٹ اور ٹائم تک آپ کو انفارمیشن چاہیے اس کو مینشن کریں. Write in an active voice and provide relevant facts. کہ ایکٹیو وائس میں لکھیں اور متعلقہ حقائق جو ہیں ان کو فراہم کریں. If there are any supportive documents required, کہ اگر کوئی supportive documents required ہیں, mention them in a letter and attach them at the end. Close by thanking the recipient. شکریہ ادا کریں جس بندے کو خط ریسیو ہو رہا ہے, and mentioning that you are requesting someone to provide us the information for nothing and no one has to respond to inquiries written in an impolite manner. اس کے بعد آتا ہے جی reply letter. جی سیکنڈ ٹائپ ہے reply letter کی. تو reply letter is written in response to inquiry letters. Although at present the reply letter writer is not getting any apparent benefit from the inquirer, however later on this first contact may result in further good relations, so it should be taken as an opportunity and required information should be provided to the inquirer. Always acknowledge receipt of the letter, provide your answer in detail and make it simple for comprehension. In the end, appreciate the reader for taking an interest and offer assistance for any further question. کہ جب لوگ آپ کو کوئی انکوائری لیٹر لکھتے ہیں تو آپ ان کا اس کا جواب دیں نا, ٹھیک ہے. جواب آپ دیں گے تو اس سے ایک تو ایک آپ کا اچھا ظاہر ہے بزنس ریلیشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا, ٹھیک ہے. اور وقتی طور پہ تو آپ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا خط کا جواب دینے میں نا, ٹھیک ہے, کہ ہو سکتا ہے بندہ دلچسپی لے, ہو سکتا ہے بندہ دلچسپی نہ لے, لیکن ان دا لانگ رن یہ پاسبل ہوتا ہے کہ وہ بندہ پھر آپ کے ساتھ بزنس کنڈکٹ کرے, آپ کا خریدار بن جائے اور لین دین جو ہے وہ آپ کے ساتھ رکھے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا انکوائری لیٹر کا ہمیشہ رپلائی دیں اور اس کو رپلائی کو بڑی خوبصورت اور اچھے انداز میں آپ دیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ از دا سیلز لیٹر. Typically a sales letter serves the purpose of convincing a buyer or a customer to purchase a product or a service. کہ سیلز لیٹر لکھے جاتے ہیں آج کل, اس کا طریقہ کار ہے لیفلیٹس, کہ آپ کے گھروں میں لوگ جو ہے وہ دیکھیں مختلف کمپنیز کے لیفلیٹس پھینک جاتے ہیں. وہ جو لیفلیٹ ہے وہ بھی ایک ٹائپ کا سیلز لیٹر ہے نا, جس میں آپ کو انٹائس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے مختلف اٹریکٹیو آفر سے, کہ دیکھیں جی ہم 50% آف دے رہے ہیں, ہم 40% آف دے رہے ہیں, ہم 30% آف دے رہے ہیں, آپ آئیں اور خریداری کریں, ہم سے چیزیں لیں. تو جیسے کہ آپ ان کے بہت ہی ویلیوڈ کسٹمر ہیں نا, ٹھیک ہے. تو written in an attractive manner that strikes the interest of the potential customer, a sales letter has details of the company and service they are offering, along with advantageous points on how their product should be chosen over others. کہ اس میں پوری ڈیٹیل بتائی جاتی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ باقی جو لوگ جو کہ اس لائن میں پروڈکٹس آفر کر رہے ہیں ان سے سپیریئر کیسے ہے. A sales letter simply defined as a letter which is composed in order to introduce new services or products which a company is offering or about to offer to its potential buyers. فراری کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی وہ نیا ماڈل لانچ کرتے ہیں نا گاڑی کا, اپنی گاڑی کا, فراری کا, تو وہ اس کو ایک لمیٹڈ نمبر میں لانچ کرتے ہیں کہ انہیں ہوتا ہے کہ ہم نے 1000 گاڑی بیچنی ہے, یا ہم نے 5000 گاڑی یا 10,000 گاڑی, ہم نے فراریاں جو ہیں وہ ہم نے سیلز کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو وین ایور دا نیو ماڈل از لانچ, تو وہ انٹروڈکٹری لیٹر جو ہے پروڈکٹ کا وہ اپنے ایگزسٹنگ کسٹمرز کو بیچتے ہیں, یعنی کہ جو ایگزسٹنگ ان کے کسٹمرز ہیں جن کے پاس ان کی گاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو لیٹرز بھیجتے ہیں کہ بھئی ہم نے نیا ماڈل جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں فلاں ڈیٹ کو, اف یو آر انٹرسٹڈ تو آپ کو پہلی پریفرنس دی جائے گی. اور فراری کی وہ جو گاڑیاں ہیں وہ ساری کی ساری ان کے ایگزسٹنگ کسٹمرز ہی اٹھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ مطلب کہ ان کی کسٹمر جو نیو لوگ ہیں ان کی باری ہی نہیں آتی نا وہاں پہ. تو ایسی چیزوں کی ویلیو بنتی ہے نا.
تو ان کی ویلیو ان کے کسٹمرز کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سیلز لیٹر ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنی نئی پروڈکٹ کی انٹرو کرواتے ہو یا پھر لوگوں کو آپ بتاتے ہو کہ بھئی ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں, تو اف یو آر انٹرسٹڈ تو سیلز لیٹرز آر یوزلی ریٹن فار اینی ریزنز. نیو پروڈکٹ کی اناؤنسمنٹ کرنا یا نیو سروسز جو ہیں ان کی اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے سیلز لیٹر لکھا جاتا ہے, یا پھر نیو اور لمیٹڈ ٹائم آفرز. ٹھیک ہے, اب یہ اکثر یہ جیسے ابھی 11/11 کی سیل لگی تھی, پھر 12/12 کی سیل لگ گئی. ٹھیک ہے, قائد اعظم ڈے کی سیل, تو یہ سب سیلز کیا ہیں جی کہ لمیٹڈ ٹائم آفر ہے, آپ اویل کریں. اگر آپ اس ڈیٹ کے بعد آئیں گے تو پھر آپ کو زیادہ پے کرنا پڑے گا. ٹو انفارم کنزیومرز ود اکاؤنٹنسی اور بزنس چینجز, یا پھر اس لیٹر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کسٹمرز کو انفارم کرنا کہ کون سے بزنس چینجز جو ہیں وہ آپ کی پالیسی کے اندر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیلز لیٹر. اس کے بعد آئی جی آرڈر لیٹر. آرڈر لیٹر کے نام سے اس کا میننگ ریفلیکٹ ہو رہا ہوگا کہ جب آپ کسی کمپنی کی کوئی پروڈکٹ خریدنے کے لیے ان کو لیٹر لکھتے ہیں نا, تو آرڈر لیٹر کہلاتا ہے جی. تو این آرڈر لیٹر از ریٹن ٹو گیٹ سم گڈس فرام مینوفیکچرر اور ڈسٹریبیوٹر. کے آرڈر لیٹر جو ہے وہ ریٹیل کسٹمرز میں نہیں لکھے جاتے, بلکہ کمپنیز یا پھر ریٹیل آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ مینوفیکچررز یا ڈسٹریبیوٹرز کو لکھتی ہیں, جس میں وہ آرڈرز پلیس کرتے ہیں کہ یہ فلاں پروڈکٹ ہمیں اتنی ڈیٹیل میں چاہیے. ٹھیک ہے, the letter needs no explanation, rather it includes the name of the goods, number, quantity, size. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں اسپیسیفیکیشنز لکھی ہوتی ہیں. انٹرو کی کوئی اس میں ضرورت نہیں ہوتی, صرف پروڈکٹس لکھی جاتی ہیں کہ یہ پروڈکٹس جو ہیں وہ مہیا کی جائیں. The manufacturer does everything to provide the ordered goods to the sender with ultimate effect of money, so the writer should clearly mention the method of payment, whether it should be paid through check or on cash basis through the transfer account in his order letter. ٹھیک ہے, تو جو آرڈر لیٹر ہے اس کے اندر چیزیں آپ کو ساری کی ساری کلیئرلی مینشن کرنی چاہیے کہ جو چیز آپ خریدنے جا رہے ہیں اس کی پیمنٹ کا موڈ یا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. چیک کے ذریعے پے کریں گے, کیش کے ذریعے پے کریں گے, یا پھر آپ اکاؤنٹ کے ذریعے پے کریں گے. مور اوور دی رائٹر شوڈ آلسو مینشن دی موڈ آف ڈیلیوری, کہ ڈیلیوری آپ کو کیسے چاہیے, ویا ایئر چاہیے, ویا واٹر یا ویا روڈ آپ کو. ٹھیک ہے, کون سا جو میتھڈ ہے وہ زیادہ سوٹیبل رہے گا. اس کے علاوہ ڈیلیوری کا ٹائم اور پلیس جو ہے وہ بھی مینشن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, one other thing is also important, that is the request for strong casing, because most probably it is a customer who has to pay for that. If goods re-damaged, then she cannot claim. If he has not mentioned about the application of casing to the delicate products which are expected to be broken on the way to the customer, as the name suggests, an order letter or purchase letter carries information about an order for a product or service. ٹھیک ہے, تو اس میں پروڈکٹس کو ہی جو ہے فار ایگزامپل فالوئنگ اس کے پارٹس ہوتے ہیں. لیٹر ہیڈ تو ظاہر کمپنی کا ہو گیا, ڈیٹ آ گئی, پھر انسائڈ ایڈریس آ گیا. ٹھیک ہے, سیلوٹیشن باڈی آ گئی, دا کلوزنگ سینٹر, تو وہی چیزیں اس کے بھی بالکل وہی پارٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے وہ ایرر کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ سے ایڈریس میں ایرر ہو گیا تو آپ کا پروڈکٹ کہیں اور ڈیلیور ہو جائے گی. پروڈکٹ کے نمبر میں, کوانٹٹی میں, کوالٹی میں, اس کی ڈسکرپشن میں کوئی ایرر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایرر ہوگا تو یو ول بی ہیلڈ رسپانسیبل کہ جناب آپ نے تو یہ ان رائٹنگ بھیجا تھا اور ان رائٹنگ پھر اس کا رسپانس جو ہے وہ ریسیو ہوا ہے. کمپلینٹ لیٹر. A complaint letter is written when the customer gets hurt by the manufacturer, distributor. In any case, while dealing with him, there may be certain conditions that initiate the situation to write complaints. کہ complaint letter جو ہے وہ جب لکھا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ ہرٹ ہوا, اس کی فیلنگز ہرٹ ہوئیں, یا پھر کچھ ڈیمیجڈ پروڈکٹس جو تھیں وہ اس کو ڈیلیور ہوئیں, تو اس کے صورت میں پھر کمپلینٹ لیٹر جو ہے وہ انیشیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ جناب ڈیمیج گڈس ملی, ایویلیبل گڈس ملی, ڈیلیوری لیٹ ملی آپ کو. تو یہ فالوئنگ سچویشنز ہیں جو کہ if the customer has been misbehaved
or not properly treated by anyone from the manufacturer side. ٹھیک ہے, تو اگر مس بیہیویئر ہوا ہے تو پھر بھی کمپلینٹ جو ہے وہ انیشیٹ ہو سکتی ہے. دیز سچویشنز کاز trouble and the customer writes complaints. جی, تو ایسی سچویشن جب کسٹمر کمپلین کرتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, بٹ دی ایکسپرٹس ایڈوائز دیٹ کمپلینٹ لیٹر شوڈ ناٹ بی ریٹن ایٹ دا ٹائم of severe anger because the message would have intensity of anger in it and may result in breakage of the relation of the both parties. It does not mean that the customer should make complaint after a long delay because it would lose the effect of the complaint. کہ فوراً نہ کریں, تھوڑا سا ٹھہر کے کریں, ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے کریں. So although complaints should be written promptly after the anger is lessened, moreover, following things should be avoided in writing. Negative expressions should be avoided. Accusations should not be made in the complaint letter. The receivers should not be blamed for incompetence or carelessness. No threats should be given to the receiver. Complaints written in positive mood with encouraging positive expression can win the favor of receiver and has the potential to strengthen the relationship between both of the parties. Adjustment letter. An adjustment letter is written in response to complaint letter. Adjustment letters may be written in different ways depending upon the policy of the company. اب adjustment letter کے نام سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ جب آپ چیزوں کو ایڈجسٹ کروانا چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, in this regard the company may have any of the following policies. No response, کہ ایڈجسٹمنٹ کا اگر آیا ہے تو اس کا کوئی رسپانس نہ دیں. یا پھر ایک پالیسی ہوتی ہے the customer is always right, اور ایک پالیسی ہوتی ہے who is at fault, کمپنی یا پھر کسٹمر. تو in the first situation, if the company has a policy of no response, then the writer needs to not to write any response to the complaint. In second case, if the company has a policy that customer is always right, the same type of already prepared letter is filled up with the name and the contact detail received in the apologetic expressions اس میں دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر third type of letter ہو is written very carefully, it may have two types of expression. One in case of finding that the company is at fault, but still it is simple apologetic letter of assurance of providing the lost goods and avoid کہ مطلب کہ وہ اس حساب سے ہوگا نا کہ اگر کسٹمر کا فالٹ ہے تو وہ اس پہ بلیم کریں گے, وہ اپنا رول اور اپنے سر پہ نہیں لیں گے. اگر ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ خود رسپانسیبل ہیں تو وہ پھر اپولوجیٹک ہوں گے اور آپ کو اشور کریں گے کہ آپ کے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے گا. Then there is collection letter. Collection letter is not a single letter but series of letters written to the customer whose accounts are overdue, but there is a chance that at some time the amount might have been sent by the customer when the letter is written. Moreover, customer may have some crucial problems including social, health problem, family problems, even financial problems. That is why experts suggest sending 3 to 5 reminders to the customer with the name of the company, date and payable amount. ٹھیک ہے, یہ کلیکشن لیٹر بینکس کی جانب سے نارملی لکھے جاتے ہیں لوگوں کو نا کہ بھئی آپ کی اماؤنٹ اوور ڈیو ہے, آپ نے پے کرنا تھا جو کہ آپ نے پے نہیں کیا. اس کے بعد لیٹر آف ریکمنڈیشن ہے, لیٹر written by a person to effectively increase the value of second person to third one in course. کہ آپ کہیں پہ جاب کر رہے تھے, وہاں سے آپ نے جو ہے وہ نوکری چھوڑی ہے, آپ کسی دوسری جگہ پہ گئے ہیں تو آپ پچھلی کمپنی سے لیٹر آف ریکمنڈیشن لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ بہت اچھا ہے کام کرنے کا تو اس کو کام دیا جائے نا, تو اس کو لیٹر آف ریکمنڈیشن کہا جاتا ہے. ریکمنڈیشن لیٹر فار این امپلائی آلسو نون ایز امپلائمنٹ reference letter is a letter written by manager about an employee detailing his attributes and what she is best at. ٹھیک ہے, تو یہ لکھا جاتا ہے, ریکمینڈ کیا جاتا ہے کمپنیوں کی جانب سے کہ یار یہ بندہ جو ہے اس کو اگر آپ کام دیں گے تو یہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. میک شیور یو کین رائٹ positive things about the employee before accepting to write the employment recommendation letter. If you are not able to say many positive things, then it is the best to decline the letter as it would not be comfortable to write it. اس کے بعد کور لیٹرز آتے ہیں. A letter that accompanies curriculum vitae and is precise and attractive document of the person
and his personal and professional achievement that eventually creates an interest in the reader to go for resume is known as the cover letter. कवर लेटर को हम दरख्वास्त भी कहते हैं, ठीक है, कि जब आप कहीं पे नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए आप जो है वो CV आपने भेजनी होती है ना, ठीक है, रेज्यूमे आपने भेजना होता है, तो रेज्यूमे के ऊपर एक लेटर लगाया जाता है. वो जो लेटर है वो उसमें जॉब का रेफरेंस होता है और उसको हम कहते हैं कवर लेटर. द जनरल गोल ऑफ द कवर लेटर इज़ टू प्रूव योर एक्सक्लूसिविटी एज अ कैंडिडेट. कि कवर लेटर लिखने का मकसद क्या होता है कि भाई आप एक बहुत ही अच्छे नुमाइंदे हैं, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं उस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा रहा है. वन दैट कुड ब्रिंग वैल्यू टुवर्ड द पोजीशन एज वेल एज टू शो that you are well educated, experienced and passionate about it. A well written cover letter is a chance to show the reader that you have incorporated these important attributes. A tailored persuasive cover letter displays that you have taken the time towards researching the company plus understanding the employee's necessities and job requirements. It is a chance to express that you are passionate about the role, intends to be part of the group and exhibit the value you would enhance the firm. Beforehand you apply for your trans job, follow these guidelines that will make you, your letter must not go over one page. ठीक है, पहला रूल तो क्या है कि एक पेज से ज़्यादा लेटर नहीं होना चाहिए. स्मॉल पैराग्राफ्स का इस्तेमाल करें और बुलेट पॉइंट्स का भी इस्तेमाल करें अगर मुमकिन हो, ठीक है. फ्लावरी और अननेसेसरी वर्ड्स जो हैं, मुश्किल जो अल्फाज होते हैं कि आप कहें कि मेरा अच्छा एक्सप्रेशन जम जाएगा, उनको अवॉइड करें. क्लैरिफाई व्हाट स्पेशल टैलेंट एंड क्वालिटीज़ यू कुड ब्रिंग टू द वर्क. Do not clarify what job would do for you. Avoid empty cliches. For example, I am self-starter. Otherwise, कि अपने बारे में जो है वो ज़्यादा शेखियाँ मारने की कोशिश ना करें. Avoid R plus is, कि R और is के एक्सप्रेशन को अवॉइड करें. Do not write generic recommendations about the company, कि जनरल बातें ना करें. Be as precise as you can, कि जितनी मुतल्लिका बातें कर सकते हैं उतनी मुतल्लिका बातें करें. Show your knowledge of the firm, और उस कंपनी के बारे में जो आपका इल्म है, जो चीज़ें आप जानते हैं उसको शो करें. Research the firm using its own website, कि वेबसाइट फर्म की यूज़ करें और उसको यूज़ करने के बाद रिसर्च करें कंपनी के बारे में. चेक न्यू कॉस्ट सोर्सेज फॉर द रीसेंट. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आप देख लीजिएगा प्लीज़ इसको. आखिरी मेरे ख्याल से ये टाइप है लेटर की, रिजिग्नेशन. रिजिग्नेशन इस्तीफ़ा, कि जब आप इस्तीफ़ा देने जा रहे होते हैं, ठीक है, जब आप नौकरी को किसी को छोड़ने जा रहे हैं, अल्लाह हाफ़िज़ कहने जा रहे हैं, तो उसमें भी कुछ है वो ख्याल रखना चाहिए लहजे वगैरह का, ठीक है, कि कुछ ऐसा सॉलिड रीज़न दें कि सुपीरियर आपके जो है वो आपको नौकरी छोड़ने के लिए या आपको रिलीव करने के लिए मतलब कि तैयार हो जाए ना. Below is the fine list of elements of the good resignation letter just to keep you afloat with your next quest in career making. Clearly outline specific accomplishment with your current employer. This is important as to bring on board the importance of your existence within that firm for the days you have served there, and it will also leave an incredible achievement of records. Do not leave any criticism of your current employer. Do not be duped in writing anything even close to constructive criticism. This is because very few employers would like to learn from their mistakes and they are adamant of any change to corrections. It is important to give your employer a customary 2-week prior notice on your plans to disengage with them. Finally, ensure that you deliver the resignation letter by yourself with some 5 to 10 minutes of smile and best of luck wishes. ठीक है, तो छोड़ें, इस्तीफ़ा ज़रूर दें, लेकिन यह है कि उसको भी किसी तरीक़ाकार से लेके चलें. नेक्स्ट है एप्लीकेशन राइटिंग. जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन राइटिंग.
تو اپلیکیشن کا آپ کو پتہ ہی ہے، درخواست لکھنا، ٹھیک ہے. اپلیکیشن رائٹنگ از اندر امپورٹنٹ اسکل دیٹ از ریٹن فار ویریس پرپسز. بیسیکلی دیر آر ٹو ٹائپس آف اپلیکیشن، فار ایگزامپل سولسٹڈ اپلیکیشنس اینڈ انسولسٹڈ اپلیکیشنس. دیکھتے ہیں جی یہ کیا ہوتی ہیں سولسٹڈ اور انسولسٹڈ. سولسٹڈ اپلیکیشن دیز آر the applications that are written in response to advertisements، کہ یہ وہ درخواستیں جو کہ کسی اشتہار کے رسپانس میں لکھی جاتی ہیں. we know that vacant positions are advertised in English and Urdu dailies. the requirement جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ اس کی بتائی جاتی ہیں جب کبھی بھی نوکری کے لیے اشتہار دیا جاتا ہے. تو درخواست جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ یا ڈیٹیل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کم ڈیٹیل میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے جب کبھی بھی کوئی نوکری آتی ہے تو اس کے لیے چونکہ بے روزگاری زیادہ ہے تو کافی زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. تو اگر ریٹن جو ہے وہ اپلیکیشن آپ کی اچھی ہوگی تو پھر آپ کے چانسز زیادہ ہوں گے، اور اپلیکیشن اگر اچھی نہیں ہوگی تو پھر آبویسلی مسائل آپ کے لیے بنیں گی. اس کے بعد unsolicited application. These applications are written for jobs as a result of personal information about vacant post. کہ جو آپ کی ذاتی انفارمیشن ہوتی ہے خالی پوسٹوں کے بارے میں تو آپ خود ہی اپلائی کر دیتے ہو وداؤٹ ایڈورٹیزمنٹ نا، کیونکہ پرائیویٹ ادارے جو ہوتے ہیں زیادہ تر وہ اشتہار تو دیتے نہیں ہیں. تو جب وہ اشتہار نہیں دیتے تو پھر ظاہر ہے لوگوں کو مطلب کیسے پتہ چلتا ہے کہ جناب یہاں پہ نوکری ہے. تو نارملی یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ویسے ہی سی ویز اپنی ڈراپ کرتے رہتے ہیں پرائیویٹ اداروں میں، اور جس ادارے کو ضرورت ہوتی ہے وہ پھر اپنی نیڈ کے مطابق جو موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ان کو لگتا ہے اس کو وہ بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس قسم کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو انسولسٹڈ اپلیکیشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. How to write a job application. This is a very important question as how a job application should be written. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کون سی ٹائپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ آپ لکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. انسولسٹڈ ہے یا سولسٹڈ ہے، ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل تو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ دس، ٹھیک ہے. No source is mentioned through which candidate has got information about the vacant post. On the other hand, in solicited application the source is mentioned کہ unsolicited میں source mention نہیں ہوگا اور جو solicited ہوگی اس میں source mention ہوگا. Then the candidate has to mention the relevance of his qualification, experience, age, interest, enthusiasm to work in that organization. اس کو impressively لکھا جائے تاکہ جو ریکروٹمنٹ آفس ہے وہ کنونس ہو جائے اور آپ کو اپوائنٹ کرے، بلائے. پلاننگ دا ریزیومے. اب جاب اپلیکیشن جب بھی لکھی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریزیومے جو ہے وہ بھی بھیجا جاتا ہے نا. یور ریزیومے از اے 1 پیج سم ٹائمز 2 پیج، کہ زیادہ تر 1 پیج کا ہوتا ہے، ظاہر ہے جتنی آپ کی قابلیت ہے، اور جو لوگ زیادہ قابل ہوتے ہیں جنہوں نے زیادہ کام کیا ہوتا ہے فیلڈ میں ان کا 2 پیجز یا اس سے زیادہ بھی بعض اوقات چلا جاتا ہے. تو یہ جو ریزیومے ہوتا ہے یہ سمرائز کرتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے آپ کے سکلز کا کہ آپ کے اندر کیا ایبلٹی ہے، کون سا کام کرنے کی ایبلٹی ہے، آپ کے ایکسپیرینسز کہ آپ کے کتنے تجربات ہیں، اور آپ کی کوالیفیکیشنز کا کہ آپ کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے. پلان اٹ کیئرفلی سلیکٹنگ دی موسٹ پرٹیننٹ انفارمیشن اینڈ چوزنگ اے ریڈیبل فارمیٹ. تو اس کو کیئرفلی پلان کریں، انتہائی مطلب کیئرفل انداز میں پلاننگ ہونی چاہیے اس ڈاکومنٹ کی، اور جو موسٹ پرٹیننٹ انفارمیشن ہے وہ اس کے اندر لکھیں، اور ایسا فارمیٹ اختیار کریں جو کہ ریڈیبل ہو، جس میں ریڈنگ کا ایشو نہ ہو، ٹھیک ہے. Information to be included in a resume. The information to be included in a resume is that which fills the employer's need. resume کے اندر ایسی انفارمیشن ہونی چاہیے جو کہ امپلائر جو ہے جو کہ آپ کو نوکری دینے جا رہا ہے اس کی ضروریات کو پورا کرے. Most of the employers expect the following information to appear on applicant's resume. Personal information, name, address and phone number. پرسنل انفارمیشن آپ کی جو ہے وہ اس میں آپ کا نام، آپ کا ایڈریس، فون نمبر ہونا چاہیے. پھر ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کی جو ڈگریز ہیں وہ آپ جو موسٹ ریسنٹ ڈگری ہوتی ہے اس کو سب سے اوپر لکھتے ہو، اور مطلب کہ لیٹسٹ مطلب ڈگری ہے اس کو آپ سب سے اوپر لکھتے ہیں. اس کے بعد ورک ہسٹری ہے آپ کی کہ آپ نے کہاں کہاں پہ کام کیا ہے. ٹائٹلز آف دا جاب کہ آپ نے مطلب کس حیثیت میں کام کیا ہے، کن کمپنیز میں کام کیا ہے. Dates of employment, duties and
career objectives. اچیومنٹس میں آپ نے جی پی اے اپنا گریڈ پوائنٹ ایوریجز کے جتنا آپ نے گریڈ حاصل کیا ہے, ایوارڈز اینڈ آنرز, اسپیشل ایپٹیٹیوڈز اینڈ اسکلز اینڈ اچیومنٹس ایٹ ورک. تو جو آپ کی چیزیں ہیں ان کو آپ نے اسی سیکوینس میں لکھنا ہے, ٹھیک ہے. ریزومے آرگنائزیشن. Traditionally, the information required on resume has usually been arranged in the chronological order, emphasizing job duties. Because employers are accustomed to this order, they know exactly where to find the information they need and can focus easily on your position and accomplishments. The chronological resume has the following sections: personal data, career objectives, summary, education and work experience. Chronological جو resume ہوتے ہیں اس کے فالوئنگ سیکشنز ہوتے ہیں جو کہ وقت کے لحاظ سے جن کو ارینج کیا جاتا ہے ٹائم سیکوینس میں. تو سب سے پہلے آپ کا پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کا کیریئر آبجیکٹیو ہوتا ہے, پھر خلاصہ, سمری یہ آپشنل ہے, ایجوکیشن اینڈ ورک ایکسپیرینس. اچھا جی, پرسنل ڈیٹا. دی پرسنل ڈیٹا کنسسٹ آف اے نیم, ایڈریس, ٹیلیفون نمبر, always found at the top of the page, place to contact for credentials, willingness to relocate, honors and activities. کہ پرسنل ڈیٹا جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں آپ کی شامل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی ذاتی انفارمیشن جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے. If appropriate, add an email address and personal website URL. List your current address and phone number. Tell employers how to acquire credentials and letter of reference. If you have letter in placement in a placement file at your college career service office, give the appropriate address and phone numbers. چلیں یہ ساری چیزیں مطلب کہ پرسنل ڈیٹا نمبر 1 پہ ہوتا ہے. اس کے بعد کیریئر آبجیکٹیو آتا ہے نا. دی کیریئر آبجیکٹیو states the type of position you are seeking or to what you can bring to the company. A well-written objective reads like this: management consulting position in information system, or position in research and development in microchip electronic, to use my programming, testing and analysis skills in an information system position. تو یہ کیریئر آبجیکٹیو کہ آپ اپنے کیریئر میں اپنے جو آپ کا پروفیشنل کیریئر ہے اس میں کیا اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. دا سمری اینڈ آپشنل سیکشن ایمفیسائزز اسینشیل پوائنٹس فار یور ریڈر. ان افیکٹ اٹ از اے منی ریزومے. لسٹ کی آئٹمس آف یور پروفیشنل ایکسپیرئنس, کریڈینشیلس. سمریز اینڈ آپشنل سیکشن. سمری جو ہوتی ہے خلاصہ, یہ ایک آپشنل سیکشن ہوتا ہے, لازمی نہیں ہوتا, اور ایمفیسائزز اسینشیل پوائنٹس فار یور ریڈر. ان افیکٹ اٹ از اے منی ریزومے لائک key items of your professional experience, credential, 1 to accomplishments and 1 to your skills. If you do not have room for summary in the resume, consider putting it in your اب یہ یہاں پہ ایک ایگزامپل سمری لکھی گئی ہے نا. اسٹرانگ آپریشنز اینڈ کلائنٹ ریلیشن شپ مینجمنٹ بیک گراؤنڈ ود proven expertise in leading an operations team for multi-million-dollar retail organization, well-developed customer relation skills that build lasting clients loyally, proven new business development clue to excellent prospecting and client rapport building skill, able to develop processes that increase productivity, profitability and employee longevity. ٹھیک ہے. اب یہ ایک سمری ہے کوالیفیکیشن کی نا, تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ تو بہت ہی مطلب کمال کا انڈیویجول ہے, اور اس نے مختلف اداروں میں کام کیا, اور اس نے لانگ لاسٹنگ جو ہے کلائنٹس اپنے اداروں کو مہیا کی ہیں. اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن پہ کہ ہاؤ ڈو وی رائٹ ایجوکیشن اینڈ ہاؤ ڈو وی شو ایجوکیشن. The education section includes pertinent information about your degrees. List your college or university, the years you attended it, and your major minor concentrations and grade point average
جی پی اے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ اپنے جو ڈگری ہے اس کا نام لکھیں گے، اس کے بعد جس ادارے سے پاس کیا اس کا نام، پھر جس سال میں آپ نے پاس کیا سال کا نام، اور اس کے بعد آپ نے کتنے گریڈز حاصل کیے، وہ یہ چاروں پانچوں چیزیں آپ نے لکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اف یو اٹینڈڈ مور دین ون اسکول present them in reverse chronological order, the most recent one at the top، کہ جو سب سے لیٹسٹ ڈگری ہوتی ہے اس کو ٹاپ پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، باقی جو ہیں وہ نیچے ہوں گے. You can also list relevant courses, honors and awards, extracurricular activities, descriptions of practicum, co-ops and internships. You do not need to include your high school. High school تک میٹرک تک یعنی کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد آگے کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کو آپ لکھیں. تو اب یہ ایجوکیشن کا سیمپل دیا گیا ہے کہ ایک بندے نے بیچلرس یعنی کہ بی ایس وغیرہ جو کہ آپ کر رہے ہیں بیچلرس، وہ ڈگری پاس کی فلاں فلاں یونیورسٹی سے 2002 میں، اس میں میجر سبجیکٹس یہ پڑھے انہوں نے، ٹھیک ہے، اور کیمسٹری ایسے ہی. پھر اس کے بعد دوسری ڈگری کا نام ہے. نیکسٹ جو چیز جو کہ ہم ریزیومے میں لکھتے ہیں وہ ہے ایکیڈیمک اکمپلشمنٹس. ایکیڈیمک اکمپلشمنٹ بھی لکھی گئی ہیں یہاں پہ کہ انہوں نے کوئی نیشنل آنر ملا ہے سوسائٹی کا ان کو، ٹھیک ہے، کسی سوسائٹی کی جانب سے ایکیڈیمک نیشنل آنر سوسائٹی، تو وہ انہوں نے لکھا ہے. اس کے بعد ورک ایکسپیرینس ہے. دی ورک ایکسپیرینس سیکشن انکلوڈس دی پوزیشن یو ہیو ہیلڈ دیٹ آر ریلیونٹ ٹو یور فیلڈ آف انٹرسٹ، کے موجودہ جو فیلڈ آف انٹرسٹ ہے اس سے متعلقہ جو آپ کی پوزیشنز ہیں یا جو اس سے متعلقہ جو ایکسپیرینس ہے اس کو آپ لکھیں. لسٹ یور جابس ان ریورس کرونولوجیکل آرڈر. ریورس کرونولوجیکل آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے آخری چیز ہے جو ابھی آپ مطلب کہ کر رہے تھے یا جو نوکری چھوڑی ہے آپ نے آخر میں، سب سے آخر میں لیٹسٹ جو جاب تھی اس کو آپ نے سب سے اوپر لکھنا ہے. The most recent one first. In some cases you might alter the arrangement to reflect the importance of experience. کے بعد سچویشنز میں آپ کو اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا الٹر بھی کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل if you first held a relevant 8-month internship then took a job as a dishwasher when you returned to school, list the internship first. کہ internship جو ہے وہ پہلے لکھیں اور دوسری جاب جو کہ ڈش واشر کی جاب تھی اس کو آپ یا تو اگنور کریں اور اگر لکھنا بھی ہے تو اس کو آخر میں لکھیں. جی تو فل ٹائم جابز جو بھی آپ نے کی ہیں ان کو آپ ریفر کریں، ان کو لکھیں، اور ریلیونٹ پارٹ ٹائم جابز جو ہیں جو متعلقہ ہیں جو ابھی آپ جس جاب پہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں ان کو بھی آپ مینشن کریں، ٹھیک ہے. You do not need to include every part time job کہ ہر پارٹ ٹائم جاب جو کہ آپ نے زیادہ چھوٹے لیول پہ کی ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں. ایسی جاب لکھیں کہ جس کی سگنیفیکینس ہو، جس کا ایک اچھا امپیکٹ ہو، ٹھیک ہے. ایچ ورک ایکسپیرینس انٹری شوڈ ہیو 4 items کہ ہر ایک جاب کی جو انٹری ہے اس کے جیسے ایجوکیشن کا میں نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے انسٹیٹیوشن کا نام لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے مطلب ڈگری کا نام، پھر انسٹیٹیوشن کا نام، پھر اس کے بعد ایئر آئے گا اور آخر میں اس کے مارکس آئیں گے. ایسے ہی جب آپ جاب ایکسپیرینس ایڈ کرنے لگیں گے تو جاب کا ٹائٹل کہ آپ نے بطور مینیجر کام کیا، جنرل مینیجر کام کیا، کیا کام کیا، جاب ڈسکرپشن کے وہاں پہ آپ کی ذمہ داریاں کیا تھیں، کمپنی کا نام جس کمپنی میں آپ نے کام کیا، اینڈ ڈیٹس آف امپلائمنٹ کہ کن تاریخوں میں آپ نے جو ہے وہ کام کیا. These 4 items can be arranged in several ways کہ جو بھی طریقہ کار آپ کو پسند ہے اسی حساب سے آپ اس کو ارینج کر سکتے ہیں. جاب ڈسکرپشن جو ہے اس کو آپ نے ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں لکھنا ہے کیونکہ وہ ذمہ داری تھی، اب نہیں ہے اور وہ ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. یوزنگ ایکشن ورڈ سچ ایز مینیجڈ، ڈیولپڈ کے ایکشن ورڈز جو ہیں ان کو آپ نے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. ٹرائی ٹو کریٹ پکچرز ان دا مائنڈ آف ریڈر. آپ کو پتہ ہے کہ پکچرز جو ہیں ایسے ورڈز کا استعمال کرنا جو کہ ریڈر کے ذہن میں ایک پکچر، ایک امیج چھوڑ جائیں، وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، نیچے پھر ایگزامپلس کچھ لکھی ہوئی ہیں. ابھی دیکھیں پروفیشنل ایکسپیرینس ہے تو اس میں سیلز مارکیٹنگ ڈائریکٹر انفارمیشن سروسز گروپ LLC، آگے یہ مطلب کہ نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جب سے اور اس کے بعد ڈیٹ آ گئی، ٹھیک ہے. تو ایسے یہ سارا ان کا ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے. آرڈر آف انٹریز آن دا پیج. In the chronological resume, the top of any section is the most visible position.
کہ سب سے جو اہم پوزیشن جس پہ آپ نے کام کیا ہے اس کو آپ سب سے اوپر لکھیں. So you should put the most important information there. Place your name, address and career objective at the top of the page. In general, the education section comes next, followed by work section. However, if you have had a relevant internship or full-time experience, put the work section first in the chronological resume. Writing the resume ko likhna. Drafting your resume includes generating, revising and finishing. اچھا جی, تو وہی سٹیجز ہیں جو کہ کسی بھی چیز کے لکھنے کے ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل آپ لکھتے ہو, پھر آپ اس کو ریوائز کرتے ہو اور آخر میں آپ اس کو فنشنگ ٹچ دیتے ہو. ٹھیک ہے. ایکسپیریمنٹ ود دا کنٹینٹ ان فارمیٹ چوائسز. آسک اے نالیجبل پرسن ٹو ریویو یور ڈرافٹ فار ورڈنگ اینڈ ایمفیسس. کہ کسی پڑھے لکھے بندے سے بات کریں, کسی ایکسپیرینس بندے سے بات کریں اور ان سے اپنا جو ریزیومے ہے اس کو ریوائز کروائیں. Pay close attention to the finishing stage. جو آخری سٹیج ہے اس کو آپ جو ہے وہ فوکس کریں اچھے طریقے سے. اور فنشنگ سٹیج کا مطلب یہ ہے کہ کنسسٹنسی ہے پریزنٹیشن اینڈ اسپیلنگس کے, اچھا دکھ رہا ہے, اسپیلنگس وغیرہ کی کوئی مسٹیک تو نہیں ہے. The resume must be easy to read. Employers are looking for essential information and they must be able to find it on the first reading. In this regard, follow the following tips. Usually limit the resume to one page. کہ کوشش کریں کہ ایک پیج سے زیادہ آپ کا ریزومے جو ہے وہ ایکسیڈ نہ کرے. Indicate the main divisions at the far left margins. Usually boldface heads announce the major sections of the resume. Boldface important words such as job titles or names of majors. Use underlining sparingly. Underlining کا استعمال کم کریں, bold کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں. لسٹ اگر دینی ہو تو اس کو بلٹس کی فارم میں دیں. سنگل اسپیس انٹریز اینڈ ڈبل اسپیس ابو اینڈ بلو. دی ریزلٹنگ وائٹ اسپیس میکس پیج ایزیئر ٹو ریڈ. ٹھیک ہے, وائٹ اسپیس بھی ہونی چاہیے. کنٹرول مارجنز اینڈ ٹائپ سائز. میک دا لیفٹ مارجن 1 inch wide. لیفٹ مارجن 1 inch wide ہونا چاہیے. یوز 10 or 12 point type. Treat items in each section consistently. All the job titles, for example, should be in same relative space and in the same typeface and size. Print resumes on good quality paper. Use black ink on light paper. اچھی کوالٹی کا پیپر ہونا چاہیے. بلیک انک ہو, لائٹ پیپر پہ وائٹ رنگ کا پیپر obviously زیادہ تر یوز ہوتا ہے. Avoid brightly colored papers which has little positive effect on the employer and have photocopies poorly printed. Consider using a resume software program. Actually a database. It provides spaces for you to fill with appropriate data and offers several designs for formatting page. تو resume designing کے سافٹ ویئرز ہیں ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, جیسے ابھی آپ کے سامنے ایک ریزومے لکھا ہے میشیل اسٹوارٹ کا نا, میشیل اسٹوارٹ اس کا نام ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ ٹیلی فون نمبر آ گیا, یہ ان کا ایڈریس آ گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آئے کیریئر آبجیکٹیو ٹو obtain a position in food industry as a consumer scientist. ٹھیک ہے, یہ ان کا کیریئر آبجیکٹیو ہے, یہ اس کو اچیو کرنا چاہتی ہیں. Summary of qualifications. Strong operations and client relationship management. Background with proven expertise in leading an operations team for multi-million-dollar retail organization. یہ اب آگے ان کی سمری ہے qualification کی. پھر اس کے بعد ایجوکیشن آ گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایکڈیمک اکمپلشمنٹس آ گئیں کہ ان کو کیا ملا. پھر اس کے بعد پروفیشنل ایکسپیرینس آ گیا کہ پروفیشنل ایکسپیرینس کتنا ہے. سیلز مارکیٹنگ ڈائریکٹر 2002 سے 2001 تک. ٹھیک ہے, ایکسٹینسو ٹیلی مارکیٹنگ انہوں نے کی. سیلز پروفیشنل کے طور پہ کام کیا. آپریشنل مرچنڈائز مینیجر کے طور پہ کام کیا 97 to 99. مینیجڈ میجر ڈپارٹمنٹل مرچنڈائز ری آرگنائزیشن اکارڈنگ ٹو کمپنی اسٹینڈرڈس. ٹھیک ہے, اب یہ ساری ان کی کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے, ریلیٹڈ ایکسپیرینس. فرنٹ اینڈ آپریشنس مینیجر کے طور پہ کام کیا 96 to 97. ڈپارٹمنٹ مینیجر وال مارٹ کوآپریشن سینٹ میریز میں انہوں نے کام کیا 92 سے 96 تک. ٹھیک ہے,
تو یہ سیمپل ریزومے تھا. آپ اپنا ریزومے بنانا چاہیں تو اسی پیٹرن پہ بے شک آپ اپنا ریزومے بنا سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں الیکٹرانک ریزومے. Electronic resumes are changing the job search. The candidate still submits a resume and the player still reads it, but the electronic way has a key difference. Technology intervenes to do much of the initial sorting. As a result, keyword strategies are very important. This section explains briefly how the sorting works. Keyword strategies, online, scannable and ASCII resumes. سارٹنگ کیا ہوتی ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ جو ہے وہ آج کل ظاہر ہے آن لائن ویب سائٹس اویلیبل ہیں اور وہ ویب سائٹس کے پاس جو ہے وہ ڈیٹا بیس ہوتی ہے مختلف لوگوں کی, اور جن لوگوں نے مختلف لوگوں کو ہائر کرنا ہوتا ہے وہ ان ڈیٹا بیسز میں سے اپنے متعلقہ لوگوں کو سرچ کرتے ہیں اور ان کو ہائر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو ڈیٹا بیس ہے اس میں آپ کا نام ٹاپ پر کیسے آئے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو سارٹنگ, جب آپ سمجھیں گے کہ سارٹنگ ہوتی کیا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے جی. تو الیکٹرانک سافٹ ویئر جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ مطلب کام ایسے کرتے ہیں کہ لوگوں کی ایکسیس ہوتی ہے, مختلف لوگوں کی, وہ وہاں پہ اپنی ریزومے مطلب کہ ڈال سکتے ہیں, سی وی اپنی انٹر کر سکتے ہیں, اور امپلائرز جو ہوتے ہیں ان کی ایکسیس ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل کہ اگر کسی کو HTML پروگرامنگ کا بندہ چاہیے تو وہ HTML لکھے گا تو متعلقہ ریزومےز جتنے بھی ہیں جن میں HTML کا ورڈ ہے وہ ان کو یس والی لسٹ میں لا کے تو امپلائر کے سامنے رکھ دے گا. ٹھیک ہے, تو if the computer finds same word or words کہ جس کو کمپنی ڈھونڈ رہی ہے کہیں پہ بھی آپ کے ریزومے, it considers your resume to be a match and will then present your resume along with others that are also considered to be match to the person doing the searching. ٹھیک ہے, thus use your effective keywords is key to filling out such a form. To ensure that your resume will be found, it is imperative that you include as many of the appropriate search words as are likely to be used by the employers and recruiters who are looking for someone in your qualifications. ٹھیک ہے, تو زیادہ سے زیادہ جو کی ورڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل ٹیچنگ آف انگلش ہو گیا, انگلش ٹیچرز ہو گیا, انگلش لینگویج ٹیچرز ہو گیا, فارن لینگویج ٹیچرز ہو گیا. ٹھیک ہے, انگلش ایز اے فارن لینگویج, انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج, تو یہ بے تحاشا سرچز ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے, اب سب کا مطلب اور سب کا کام تو ایک ہی ہے نا, ڈفرینس اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سب کا مطلب ایک ہی ہے. Put the keyword section either at the first or at the last in your resume or in the box supplied by the resume service. Use words that explain skills. اس کو یہ جو words ہوتے ہیں نا ان کو آج کل ہم ٹیگز کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم ٹیگ کرتے ہیں کسی چیز کو, جب یوٹیوب پہ ویڈیو بنائی جاتی ہے تو اس کے نیچے ٹیگ لگائے جاتے ہیں کہ یہ ہے, اگر کوئی بندہ یہ سرچ کرے تو ہماری ویڈیو جو ہے اس کو پریزنٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, آن لائن ریزومے جاب سرچز کی جناب آن لائن بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. پوسٹ یور ریزومے, اسکینیبل ریزومے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ پکچرز نہ ہوں بلکہ وہ پی ڈی ایف کی فائل ہو یا پھر ورڈ کی فائل ہو. اگر پی ڈی ایف یا ورڈ کی فائل ہوگی تو سافٹ ویئر آٹومیٹکلی اس کو اس میں جو لکھے ہوئے ورڈز ہیں ان کے ساتھ سرچ ورڈز کو میچ کر لے گا. اگر آپ نے امیجز اپلوڈ کی ہیں اپنی سی وی کے, پکچرز بنا کے اپلوڈ کی ہیں تو وہ پھر سافٹ ویئر اس کو اسکین نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, ASCU ریزومیز, یہ ساری چیزیں جو ASCS ریزومیز وغیرہ یہ ہمارے اس میں کنٹری کانٹیکسٹ میں جو ہیں یہ کوئی خاص ریلیونس نہیں رکھتی. ایتھکس اینڈ ریزومے, کہ ایتھکس کا کیا, پھر دوبارہ اخلاقیات کا ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہر جگہ ہر فیلڈ میں خیال رکھنا چاہیے. ان رائٹنگ اے ریزومے یو وانٹ ٹو انجینڈر confidence in your abilities and avoid either underselling or overselling your experience. Recruiters are often looking through scores of resumes in search of measurable accomplishments that sound relevant for position being filled. Using creative words to enhance the sound of an otherwise mundane job may result in your resume being passed over.
as the manager spends extra seconds trying to decipher the hidden meanings. What you say about your experience should be defensible and logical and can be creative but not outlandish. ٹھیک ہے کہ اس میں بھی آپ اخلاقیات کا خیال رکھیں کہ وہ چیزیں ہی ایکسپریس کریں جو کہ آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, ایکسٹرا شائن اوور شائن کرنے کی کوشش نہ کریں اور اپنے پاس سے لمبی لمبی نہ چھوڑیں, اور جو ریئلٹی ہے جو چیزوں میں واقعی جس میں آپ نے جس پوزیشن پہ کام کیا ہے انہی چیزوں کو آپ مینشن کریں. ٹھیک ہے. پلاننگ اے لیٹر آف اپلیکیشن. The goal of sending a letter of application is to be invited to an interview. کہ لیٹر آف اپلیکیشن جو بھیجا جاتا ہے نوکری کے لیے جو درخواست ہوتی ہے اسی کا دوسرا نام ہے نا. ٹھیک ہے, تو write an effective letter of application, understand the employer's need. کہ سب سے پہلے تو جب آپ نوکری کے لیے درخواست لکھیں یا پھر لیٹر آف اپلیکیشن لکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو آپ کا امپلائر ہے, جو بندہ نوکری دینا چاہتا ہے یا جس کو ملازم رکھنے کی ضرورت ہے, اس کی کیا ضروریات ہیں, اس کی کیا نیڈز ہیں, اور ان نیڈز کو کیا آپ نے مد نظر رکھا ہے, which are expressed in an ad or job description. اور یہ جو نیڈز ہیں یہ ایک اشتہار میں یا پھر جاب ڈسکرپشن کے اندر ہوں گی. Planning a specific letter requires you to analyze the ad or description and match the stated requirements with your skills. For the said purpose follow the following. کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ جب آپ لیٹر آف اپلیکیشن لکھنے لگیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. Analyze the employer's need. کہ ان چیزوں کا تجزیہ کریں کہ جو آپ کا امپلائر ہے, جو بندہ آپ کو نوکری دینے جا رہا ہے, اس کی کیا ضروریات ہیں. To discover an employer's needs, analyze the ad or analyze typical needs for this kind of position. To analyze an ad, read it for key terms. For instance, a typical ad could read, candidates need 1+ year of C++, communication skills are required, must have system analysis skills. The key requirements here are 1+ year of C++, communication skills. ٹھیک ہے. اب یہ آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ مین جو ریکوائرمنٹ ہے وہ C++ ہے, تو اگر آپ کو C++ نہیں آتا, یہ کمپیوٹر پروگرام لکھنے کی لینگویج ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, C++, اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ کو تو ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, اور اگر آپ کی اس میں ایکسپرٹیز پراپر نہیں ہے تو پھر آپ ادھر نہ جائیں. میچ یور capabilities to the employer's need. کہ اب whole point of the letter is to show employers that you will satisfy their need. کہ جب آپ کسی کو خط لکھتے ہیں کہ ہمیں ملازمت دی جائے تو اس خط کو لکھنے کا تو مقصد صرف یہی ہوتا ہے نا کہ ہم آپ کی ضروریات جو ہیں ان کو سیٹسفائی کریں گے, آپ کی ضروریات کو مطمئن کریں گے. If they say they need 1+ year of C++, tell them you have it. کہ اگر ان کو 1 سال یا 1 سے زیادہ سال کا تجربہ چاہیے C++ لینگویج کو ہینڈل کرنے کا نا, تو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس تجربہ ہے, اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اس سائٹ پہ مت جائیں. As you match needs with capabilities, you will develop a list of items to place in your letter. You need not include them all. Discuss the most important or interesting ones. کہ جو سب سے اہم یا سب سے اہم چیزیں ہیں انہیں کو ہی آپ ڈسکس کریں, ایکسٹرا چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Writing a letter of application. کہ how do you write a letter of application? The letter of application, also known as a cover letter, explains to the employer why you are qualified for the position in which you are applying. کہ یہ جو لیٹرز آف اپلیکیشن ہوتے ہیں یہ آپ کے امپلائرس کو بتاتے ہیں کہ آپ جس پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ اس کے لیے کیوں موسٹ اپروپریٹ انڈیویجول ہیں, اینڈ وائی یو شوڈ بی سلیکٹڈ فار انٹرویو, اور آپ ہی کو انٹرویو کے لیے کیوں بلایا جائے. ٹھیک ہے. A letter of application should complement not duplicate your resume. کہ جو لیٹر آف اپلیکیشن ہے وہ کمپلیمنٹ کرے اس کو, نہ کہ ڈپلیکیٹ کرے, ورنہ تو ریزومے ہی کافی ہے. اٹس پرپز از ٹو انٹرپریٹ. کہ خط کا جو ساتھ ریزومے کے ساتھ مقصد ہوتا ہے, خط کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انٹرپریٹ کرنا, جو آپ کی مطلب کوالیفیکیشن ہے اس کی وضاحت کر کے بیان کرنا. ٹھیک ہے. The letter of application is often your earliest written contact with potential employer. Creating a critical first impression. تو پہلا تاثر جو ہے آپ کا وہ آپ کے لیٹر آف اپلیکیشن سے پڑتا ہے. The first glance at your letter of application is your one opportunity to make a good impression and make it to the next round in the search process. In order to pass that first round of screening, you must specifically address the job posting and state why you are qualified for the position. کہ جو
پہلا راؤنڈ ہے اسکریننگ کا، اس میں سے نکلنے کے لیے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ وائی یو آر qualified فار دا پوزیشن، کہ آپ اس پوزیشن کے لیے کیوں اہلیت رکھتے ہیں. دس وے the search committee can see at a glance why and how you are qualified for the job. کہ سرچ کمیٹی دیکھ سکتی ہے آپ کے کہ آپ ہی کیوں اپروپریٹ ہے نا. ٹھیک ہے. The letter of application responds to a known job opening and should express high level of interest and knowledge about the position. کہ وہ جس پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کے لیے نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے. Effective letters of application explain the reason for your interest in specific job positions and identify your most relevant skills or experiences. Your letter of application should be designed specifically for each position. کہ جس پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کریں اس کے لیے الگ سے لیٹر لکھیں. Do not design a form letter and send it to every potential employer. Although it can be time consuming to write custom letter of application for each job, it is important to take time and effort to show why you are good match. کہ ٹھیک ہے آپ ایک ہی درخواست جو ہے وہ فارم نما درخواست بنا کے تو وہ آپ ہر ایک بندے کو بھیج سکتے ہیں، لیکن بات غلط ہے. آپ اگر کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ آپ نوکری حاصل کرنے کے لیے پراپر خط لکھ سکیں تو پھر تو آپ نوکری ڈیزرو نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ جس بھی جاب کے لیے آپ اپلائی کرنے لگیں اس کے لیے الگ سے ایک اپلیکیشن بنائیں. To write a custom letter of application, take the job posting and list the criteria of employer is looking for, then list the skills and experience you have. Either address how your skills match the job in paragraph form or list certain criteria and your qualifications. Writing a letter of application can seem like a challenging task. However, if you take it one step at a time, you will soon be an expert at writing letters of application to send with your application packet. Here is information on how to write letters of application along with letters of application samples and examples. Letter of application guidelines. لیٹر آف اپلیکیشن لکھنے کے لیے گائیڈ لائن پھر وہ یہ فونٹ کا آپ کو پتہ ہے وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ اٹ ان ڈیٹیل کہ 10 سے 12 کا فونٹ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 12 کا یوز کریں اچھا ہے. فارمیٹ لیٹر آف اپلیکیشن شوڈ بی سنگل اسپیسڈ. اسپیسنگ کا بھی میں نے آپ کو ورڈ میں بتایا تھا تو اس میں سنگل اسپیسنگ ہوتی ہے ود اسپیس بٹوین ایچ پیراگراف، اور ہر ایک پیراگراف جو ہے اس کے بیچ میں ایک لائن آپ جو ہے وہ ایمپٹی چھوڑیں. یوز 1 انچ جو نارمل مارجنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ رکھیں، اور الائنمنٹ اس کی جسٹیفائڈ نہیں ہونی چاہیے بلکہ لیفٹ سائڈ پہ الائنمنٹ ہونی چاہیے اس کی. ٹھیک ہے. لینتھ لیٹر آف اپلیکیشن شوڈ بی اباؤٹ 1 پیج لانگ. ایک پیج سے زیادہ لینتھ اس کی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیٹر آف اپلیکیشن آرگنائزیشن میں دوبارہ ہیڈر آ گیا. ٹھیک ہے. وہی چیزیں. Letter of application should begin with both your and your employee's contact information followed by the date. If you have contact information for employer listed below. سب سے پہلے آپ کا نام ٹھیک ہے جو بندہ لکھ رہا ہے وہ لیٹر ہیڈ کہلائے گا، پھر اس کے بعد جس کو آپ لکھ رہے ہیں انسائڈ ایڈریس کہلائے گا. سیلوٹیشن آ گئی سلام دعا. ٹھیک ہے. ڈیئر ریسپیکٹڈ سر، مختلف طریقہ کارز ہیں سب نیچے مینشنڈ ہیں. ٹھیک ہے. انٹروڈکٹری پیراگراف آپ نے لکھا بگن بائی اسٹیٹنگ دا جاب فار وچ یو آر اپلائنگ، کہ جس نوکری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کے بارے میں لکھیں. بریفلی مینشن ہاؤ یور اسکلز اینڈ ایکسپیرینس میچ دا کمپنی اینڈ اور پوزیشن. دس ول گیو دی امپلائرز اے پریویو آف دا ریسٹ آف یور لیٹر. ٹھیک ہے. تو بتائیں کہ کیسے آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ اس جاب کے حوالے سے اپروپریٹ ہے. In a paragraph or two, explain why you are interested in the job and why you make an excellent candidate for the position. ٹھیک ہے. کہ 1 سے 2 پیراگراف جو ہیں ان میں آپ یہ بتائیں کہ why are you interested in کہ آپ کو اس نوکری میں کیوں دلچسپی ہے اور آپ ہی کیوں ایک اچھے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. مینشن اسپیسیفک qualifications listed in the job posting and explain how you meet those qualifications. کہ specific qualifications جو ہیں جو آپ کی متعلقہ qualification ہے اس کو mention کریں اور explain کریں کہ یہ qualification کیسے ملتی ہے نا آپ کی requirements کے ساتھ. پھر closing paragraph آ جاتا ہے، اس میں آپ conclude کریں
شکریہ ادا کریں کہ آپ ہمیں کنسیڈر کریں گے انٹرویو کے لیے. اس کے بعد جو ہے وہ کنکلوڈ کرنا ہے سنسیئرلی یوز ریگارڈز بیسٹ ریگارڈز. مختلف ایکسپریشن ہیں, لسٹ ہے ایکسپریشنز کی جو کہ لکھی ہوئی ہے, اس میں سے کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, سگنیچر پھر آخر میں دستخط آ گئے. ٹھیک ہے. 9.8 ہے جی, گلوبلائزیشن اینڈ جاب اپلیکیشنز. گلوبلائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ وٹ از مینٹ بائی گلوب. گلوب کیا ہوتا ہے؟ گلوب کا مطلب ہوتا ہے دنیا, پوری دنیا. ٹھیک ہے, تو گلوبلائزیشن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے, جو اب تک ہم نے باتیں ڈسکس کی, دے آر آل کنسرن ود لوکل لیول نا. ٹھیک ہے, ان کا تعلق لوکل لیول سے. تو جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں تو چیزیں گلوبل بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو گلوبل لیول پہ یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پہ وین یو ہیو ٹو رائٹ اے جاب اپلیکیشن, تو ہاؤ وڈ یو رائٹ دیٹ جاب اپلیکیشن. اس پہ اس موضوع پہ بات ہوگی اس ہیڈنگ یا اس سیکشن کے اندر.
جی تو ہم میں سے ہر بندہ جو ہے سوری باہر جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. جس کو آپ دیکھیں تو وہ مطلب کہ دوڑا ہوتا ہے کہ بھی پروفیشنل اور مطلب کہ پرسنل ایڈونچر جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ باہر کو دوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب باہر جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہاؤ ٹو ریفارمیٹ یور ریزومے ٹو فٹ دا نیڈز آف یور پوٹینشیل امپلائر ول میک دی پروسیسر فاسٹر اینڈ ایزی. کہ باہر آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ان کی نیڈز کو جاننا اور ان سے چیزوں کو میچ کرنا ضروری ہے. دا ٹرم کریکولم وائٹا یا سی وی از آفٹن یوزڈ ان ادر کنٹریز. سی وی ہوتی کیا ہے؟ ریزومے اور سی وی میں مطلب کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایک ہی چیز ہے. ڈفرنٹ کنٹریز اینڈ امپلائرز اینڈ کلچرز call for different areas of information and different levels of details. Most countries have specific format that they find acceptable. If you are unsure about which format you should use, ask or use the standard reverse chronological format. Put the most recent job at the highest in the list and work backwards. Many countries expect information on resume and CVs considered unprofessional or illegal in United States. Date of birth, marital status, nationality کے یہ چیزیں ہمارے یہاں تو لکھی جاتی ہیں لیکن یو کے میں یو ایس میں اس کو اللیگل سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. When applying to Japanese company you may submit either 2-page standard format resume in Japanese called Reirikisho or a cover letter and resume in English. Center your name and contact information at the top of the page and to begin your resume with a summary of your major qualifications. Your next section will be employment experience followed by education. Finally, you will have to end resume with personal information, date of birth, marital status and nationality. If you are interested in working living in UK میں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو you will format your resume bit differently. اس میں cover letter آئے گا، ٹھیک ہے، address to the specific person، جس بندے کو کسی بندے کو ایڈریس کریں گے، مطلب کمپنی کو ایڈریس نہیں کریں گے. ریزومے کے آغاز میں آپ کی پرسنل انفارمیشن جس میں نیم، کانٹیکٹ، ڈیٹ آف برتھ، مارشل اسٹیٹس، نیشنلٹی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 میجر اسٹیٹس آئیں گے جس میں پروفائل اور پھر آپ کے ایمبیشنس بلٹ کی فارم میں اور ریلیونٹ اسکل اور ورک ایکسپیرینس آ جائے گا، ٹھیک ہے. Your employment history section begins with your current position and then provides the name, location and focus of the companies you have worked for. In the education section, list your schools in reverse chronological order and include the degree awarded additional. تو ٹھیک ہے، یہی چیزیں ہیں کہ مختلف ممالک میں اپلائی کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں اور مختلف وہاں پہ نارمز ہوتی ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اسی حساب سے آپ کو جو ہے وہ، جیسے ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ جیسا دیس ویسا بیس نا، تو بالکل وہی بات ہے کہ جس دیس میں ہو جیسا دیس ہو تو ویسا ہی بیس جو ہے وہ آپ کو اپنانا پڑے گا. آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے انٹرویوئنگ. جاب انٹرویو ہوتا کیا ہے؟ اٹ از اے کنورسیشن بٹوین جاب ایپلیکینٹ اینڈ ریپرزینٹیو آف دی امپلائر یا پھر امپلائر ہمسیلف، ٹھیک. تو انٹرویو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انٹرویو کا مقصد ہوتا ہے اسیس کرنا، اسیسمنٹ کرنا کہ ویدر آپ کو نوکری دی جائے یا پھر آپ کو نوکری نہ دی جائے، ٹھیک ہے. اور انٹرویو جو ہے موسٹ پاپولر ڈیوائسز ہیں کہ جو کہ امپلائیز کی طرف سے جن کو یوز کیا جاتا ہے لوگوں کو ہائر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. انٹرویو جو ہے اس کی بھی ورائٹیز ہوتی ہیں، اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں، انسٹرکچرڈ انٹرویوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فری ویلنگ کنورسیشن کہ جناب جان سے شروع ہوئے، جو پوچھتے چلے گئے آپ اس کو بتاتے چلے گئے، ٹھیک ہے. Structured interviews are usually more accurate predictors of which applicants will make suitable employees according to the research studies. تو research studies جو ہیں وہ structured interviews کے حق میں ہیں، ٹھیک ہے. structured interviews جیسے آپ نے already structured اور unstructured کے بارے میں مطلب کہ باتیں کر چکے ہیں نا، سروے کے بارے میں، تو ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جاب ڈیسیژن جو ہے اس سے پہلے جو آخری کام کیا جاتا ہے وہ انٹرویو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ ریزومے جمع کراتے ہیں، ٹھیک ہے. اس ریزومے کے بعد اسکریننگ ہوتی ہے، پھر اسمال نمبر آف کینڈیڈیٹس
آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پوٹینشیل جاب انٹرویو اپرچونیٹیز آر انکلوڈ نیٹ ورکنگ ایونٹس, کیریئر فیئرس. ٹھیک ہے, مختلف نیچر ہو سکتی ہیں جاب کی. اور اٹ آلسو ڈیمانڈ سگنیفیکنٹ ریسورسز فرام امپلائر, کہ انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے لیے کچھ آپ کو خرچہ بھی کرنا پڑے گا, کچھ آپ کو ایکسپرٹس بھی ہائر کرنے پڑیں گے امپلائرس کو. لیکن اس کے باوجود پھر بھی مسائل اس کے اندر آ جاتے ہیں. ملٹیپل راؤنڈز آف جاب انٹرویو اور ادر کینڈیڈیٹ سلیکشن میتھڈز میں بی یوزڈ where there are many candidates or job is partially challenging or desirable, کہ جہاں پہ مشکل جاب ہوتی ہے, زیادہ مشکل ہوتی ہے, تو اس میں پھر ملٹیپل انٹرویوز جو ہیں ان کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, انٹرویو کی ٹائپس آ گئی. انسٹرکچرڈ انٹرویو نمبر 1 پہ آ گیا. انسٹرکچرڈ انٹرویوز are the ones that does not include a good number of standardized elements. ٹھیک ہے, this is the most common form of interview today. اور unstructured interviews جو ہیں وہی زیادہ تر آج کل یوز ہوتے ہیں, کہ آپ چلے جاتے ہیں اور آپ سے جناب کوسچنس کی مطلب گولہ باری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے نا. تو انسٹرکچرڈ انٹرویوز آر ٹپیکلی سین ایز فری فلوئنگ, کہ جو سوال پوچھتے جا رہے ہیں آپ جواب دیتے جائیں, آپ جواب دیتے جائیں گے, وہ جواب میں سے نئے سوال نکالتے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو the interviewer can swap out or change questions as he sees feels is best, and different interviews may not rate or score applicants' responses the same way. There are also no directions put in place regarding how the interviewer or the interviewee should interact before, during or after the interview. And unstructured interviews essentially allow the interviewer to conduct the interview however he/she thinks is best, کہ مطلب کہ جیسے کمپنی کو اچھا لگتا ہے وہ اپنی مرضی کا ویسا ہی انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, given unstructured interviews can change based on who the interviewer might be, it is not surprising that unstructured interviews are typically preferred by the interviewers. Interviewers tend to develop confidence in their ability to accurately rate interviewee, detect whether applicants are faking their answers, and trust their judgment about whether the person is good candidate for the job or not. تو یہ انسٹرکچرڈ انٹرویو کہ جس میں کوئی اسٹرکچر نہیں ہوتا. اس کے بعد اسٹرکچرڈ انٹرویو. Interview structure is degree to which interviews are identical and conducted the same across applicants. Structured interview کے ایک آپ نے کوسچنز لکھے ہوتے ہیں مختلف کینڈیڈیٹس کو اسی طریقہ کار سے. Also known as guided, systematic and pattern interviews, structured interviews aim to make both the content and the evaluation the same no matter what applicant is being interviewed. ٹھیک ہے, تو دو چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کانٹینٹ بھی ہوتا ہے اور ایویلویشن جو ہے بندے کی وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ انٹرویوز ڈگری آف اسٹرکچر از آفٹن تھاٹ ایز دی ایکسٹینٹ ٹو وچ دیز ایلیمنٹس آر انکلوڈیڈ. اس کے بعد ہے جی ہاؤ ٹو پریپیئر فار جاب انٹرویو. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو اینالائز دا جاب, کہ مطلب تجزیہ کریں, جائزہ لیں کہ جس نوکری کے لیے آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں اس نوکری کی ڈیمانڈس یا ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ از یو ہیو ٹو میک اے میچ. میک اے میچ کا مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر وہ ایبیلٹیز جو کہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں, آیا وہ ایبیلٹیز آپ کے اندر ہیں یا کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ اوپر جو اگزامپل آئی تھی C++ کی. ٹھیک ہے, کہ C++ جو ہوتا ہے وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے اور اس میں چیزوں کو جو ہے وہ مطلب دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اب اگین یو ہیو ٹو لک ایٹ اٹ نا, کہ جو ریکوائرمنٹس آپ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں ان میں سے کتنے % ریکوائرمنٹس آپ ان کو فلفل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دا نیکسٹ تھنگ از ریسرچ دا کمپنی, کہ آپ جس کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ ریسرچ کریں, اس کو جاننے کی کوشش کریں اس کمپنی کے بارے میں کہ وہ کمپنی کیا کرتی ہے, ان کی فیلڈ کیا ہے, ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ان کی پروڈکٹس کیا ہیں, از اٹ ان لاس اور از اٹ ان پروفٹ. ٹھیک ہے, تو آل دیز تھنگس دے نیڈ ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. اور اباؤٹ اس پیج جو ہوتا ہے ویب سائٹ کا, اس میں کمپنی کے بارے میں بتایا جاتا ہے, تو وہاں پہ آپ جائیں اس کو دیکھیں تو یو ول فائنڈ اے لاٹ. پریکٹس انٹرویوئنگ از
پریکٹس ریپریزنٹیشن کے حوالے سے بھی میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ بھی پریکٹس جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اور یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ اگین پریکٹس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پریکٹس کیسے ہوتی ہے؟ موک انٹرویوز کی فارم میں پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بلاتے ہو، فرینڈس کو انوائٹ کرتے ہیں، انہیں آپ کہتے ہیں کہ یار آپ میرا انٹرویو لیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ سے پھر کوسچنز کرتے ہیں اسی پیٹرن پہ جس پیٹرن پہ انٹرویو لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یو اسیس یور سیلف، یور ریڈینس، کہ آپ ریڈی ہیں یا نہیں ہیں. گیٹ یور انٹرویو کلوتھس ریڈی. اب ظاہر لباس جو ہے جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلا امپریشن جو چیز آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں دیتی ہے وہ آپ کا لباس ہوتا ہے نا، آپ کی ڈریسنگ، دا وے یو آر ڈریسڈ، ٹھیک ہے. تو لباس جو ہے وہ انٹرویو کے لیے اچھا سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست سے ان کا انٹرویو تھا، تو انٹرویو سے ایک دن پہلے وہ بازار گئے، انہوں نے اس سے پہلے کبھی 3 پیس سوٹ نہیں پہنا تھا، لیکن انہوں نے خرچہ کر کے 5,000 جو ہے اس دور میں آج سے 5-7 سال پہلے لگایا، اور 5,000 میں جو ہے ہی بought that 3 پیس. اور وہ انٹرویو دینے گئے تو اسی 3 پیس کے صدقے یا اس خرچے کے صدقے جو ہے ہی گاٹ سلیکٹڈ، ٹھیک ہے. تو شوز آپ کے ویل پالشڈ ہوں، بال آپ کے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ مطلب کہ کٹ ہوں، فریش لک ہو، اور کپڑے آپ کے اچھے ہوں، صاف ہوں، نیو دکھائی دیں، اور ایک اچھا امپریشن جو ہے وہ آپ وہاں پہ چھوڑیں، ٹھیک ہے. ڈیسائیڈ واٹ ٹو ڈو ود یور ہیئر. اب مطلب کہ بال دیکھیں پونی ٹیل آپ نے بنائی ہوئی ہے یا آپ نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں تو وہ تو کوئی اچھا امپریشن نہیں دیں گے نا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ورڈ ٹو مطلب برنگ ٹو اے جاب انٹرویو. مجھے یاد ہے جب میں ایف پی ایس سی کا میں نے انٹرویو دیا تھا جب، تو میں وہاں پہ اپنا تھیسس جو تھا ایم فل کا اس کو لے کر گیا، تو اس کو انہوں نے دیکھا تو وہ امپریس ہوئے جناب کہ ہاں جی یہ بندہ جو ہے اس نے کام کیا ہوا ہے نا. تو یہ چیزیں آپ نے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ مجھے مطلب کون سی چیزیں اپنے ساتھ لے کے جانی ہیں. پریکٹس انٹرویو ایٹیکیٹس کے، انٹرویو کے جو ایٹیکیٹس ہیں ان کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے. جتنا پازیٹیو امپریشن آپ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ایٹیکیٹس اگر آپ کو آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو obviously پازیٹیو امپریشن جو ہے وہ اس کو آپ چھوڑیں گے. اس کے بعد کیا ڈائریکشنس ہے؟ لسن اینڈ آسک کوسچنز کے ڈیورنگ دی جاب انٹرویو. لسن، سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ لسننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سنیں اور کان دھر کے سنیں کہ کیا بات کی جا رہی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے آنسر کرنے کی کوشش کریں. اینڈ ایف اٹ از اے کیس کہ آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو مطلب کہ پارڈن کا ورڈ یوز کریں اور کہیں کہ مجھے دوبارہ بتائیں کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. فالو اپ ود اے تھینک یو نوٹ. فالو اپ اے جاب انٹرویو ود اے تھینک یو نوٹ کہ آخر میں جب آپ اٹھیں تو شکریہ ادا کریں پینل کا کہ جنہوں نے آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کیا، ٹھیک ہے، اور یہ کہ انہوں نے آپ کے اندر دلچسپی لی، ٹھیک ہے. شکریہ ادا کرنا کرٹسی ہے، اور یہ بھی آپ کا پازیٹیو امپریشن جو ہے وہ چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو بک اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کمپلیٹ کیا کورس. کچھ مجھے خطرہ تھا کہ آخر میں رہ جائے گا، لیکن انٹرویو کے ساتھ ہم نے داؤ ہی لگایا تھوڑا بہت، لیکن بہرحال ہم نے جو ہے یہ ٹاسک اپنا اکمپلش کر لیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا. تو ٹیک کیئر انشاءاللہ.